سادہ سے دوپٹے کے گھونگھٹ میں سر جھکائے وہ کسی بے جان بت کی مانند ساکت بیٹھی تھی، آنچ دیتے لہجے میں اندر بہرا آتش فشاں اس کے وجود پر انڈیل کر عمر کچھ دیر قبل ہی کمرے سے باہر گیا تھا۔ شدید غصے کے سبب زمین کو چھوتی موتیوں کی آرائشی لڑیوں کو اسے جھٹکے سے پرے ہٹایا تھا، جن میں دھیما دھیما ارتعاش شب تک ہو رہا تھا۔ کمرے کے سناٹے میں دائیں بائیں چکراتی پہلی شب کی اولین ساعتوں کے ان تلخ الفاظ کی باز گزشت اب تک اسے گھیرے ہوئے تھی۔ مس زرش توفیق، جو کھیل تمہارے بھائی نے میرے ساتھ کھیلا ہے میں اسے شرمناک اور ناقابل معافی سمجھتا ہوں۔ تم اس کے اس مکروہ فعل کے ارتکاب کی وہ سزا ہو جو میرے ہزار گریز کے باوجود بزرگوں کی غلط حکمت عملی کے تحت مجھ سے نتھی کر دی گئی۔ لیکن ایک بات میں تم پر واضح کر دینا چاہتا ہوں، اس گھر میں تمہارے وجود کو جگہ دی گئی ہے، اسی کو غنیمت جاننا، لیکن میری زندگی میں تمہاری قطعی گنجائش نہیں ہے، نہ آج نہ کبھی آئندہ۔ اور تمہارے لیے بس یہی ہوگا کہ تم مجھ سے کوئی توقع رکھو، کیونکہ میں اعلیٰ ظرفی کو حماقت تصور کرتا ہوں۔ عمر کا لہجہ دھیما لیکن بےحد سرد تھا، گٹھری بنا وجود مزید سمٹ گیا۔ کچھ دیر قبل خاندان کے بڑوں کے بیچ رسم نکاح انتہائی سادگی سے ادا کی گئی تھی، اور وہ دھڑکتے دل اور سہمے خیالات کے ساتھ زرش توفیق سے زرش عمر بنا دی گئی تھی، لیکن محض نام کی تبدیلی تک۔ سرد کٹیلے لہجے میں لمحہ بھر قبل دکھائی گئی حقیقت کی جھلک نے اس گھر میں اس کے مقام کا تعین کر دیا تھا۔ بنا کسی قصور معطوب ٹھہرائے جانے کی ناقابل برداشت اذیت، اپنوں کی بے اعتنائی کا مار ڈالنے والا دکھ اور دھندلے غیر یقینی مستقبل کے خدشات نے اس کی سوچوں کو مفلوج کر چھوڑا تھا، اور بالآخر اس کے اندر تک بھری گھٹن نے باہر کا راستہ تلاش کر لیا تھا۔ گھٹی گھٹی آوازوں نے حلق کی قید سے رہائی پائی تھی، اور کمرے میں پھیلے سناٹے کی ادھوری تصویر میں وحشت کے رنگ بکھر کر رہ گئے۔ پلیٹ دائیں ہاتھ میں لیے تیز تیز سیڑھیاں اترتے ہوئے اس نے احتیاط کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھا تھا، لیکن پھر اس کی 1001 احتیاطیں حسب معمول بیکار ہی گئی تھیں۔ لاؤنج کے داخلی دروازے سے باہر نکلتے ہوئے اس کا لمبا چوڑا دوپٹہ دروازے کے دائیں جانب سجائے گئے گلاب کے پھولوں کے گلدان پر جا پڑا تھا، اور اگلے ہی پل گلدان پھولوں سمیت زمین بوس تھا۔ اسے ایک نظر زمین پر پڑے گھائل پھولوں پر اور دوسری انا بی کی تلاش میں دائیں بائیں دوڑائی، اور پھر اس نازک موقع پر انا بی کی عدم موجودگی پر شکرانے کی سانس لیتے ہی مڑنے ہی والی تھی کہ عقب سے ابھرتی آواز نے پابائے زنجیر کیا۔ 1000 مرتبہ سمجھایا ہے کہ زری بی بی چلنے کا معرکہ سر انجام دینے کے دوران نگاہوں کے ساتھ ساتھ دھیان کی کھڑکیاں بھی کھول لیا کرو، لیکن مجال ہے جو کان پر جوں بھی رینگے۔ میں کہتی ہوں جب تم سے دوپٹہ نہیں سنبھلتا، یہ 8 گز کا دوپٹہ تو مت اوڑھا کرو۔ کبھی گلدان سے الجھتا ہے تو کبھی دروازوں کی ابھری سطحوں سے جا بغلگیر ہوتا ہے۔ انا بی خفیے سے بولے چلی گئی۔ سوری انا بی، وہ دراصل میں نتاشا کی طرف جا رہی تھی۔ شرمندہ سے لہجے میں بولتے ہوئے اس نے دوپٹے کے دونوں پلوں مضبوطی سے بائیں ہاتھ میں جکڑے، اور اس کی اس مخصوص ادا پر انا بی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ انا بی زرش کی دادی کے وقت سے اس گھر میں ملازم تھی، اولاد کوئی تھی نہیں، شوہر کے وفات کے بعد وہ مستقل یہیں کی ہو رہیں۔ زرش کی امی اور دیگر افراد انہیں بزرگ کا درجہ ہی دیتے تھے۔ توفیق صاحب، زرش کے پاپا، کئی اہم گھریلو امور پر ان سے مشاورت بھی کر لیتے تھے، اور بدلے میں ان کی ڈھیروں دعائیں ہر روز گھر کے مکینوں کے ہمراہ ہوتی تھیں۔ ہاتھ میں تھامی پلیٹ دونوں گھروں کی مشترکہ چھوٹی سی دیوار پر ٹکا کر اسے دائیں بائیں اچھی طرح جائزہ لیا، اور پھر اچھل کر دیوار پھاند گئی۔ پاؤں دوسری جانب کسی پتھر پر جا پڑا تھا، وہ کچھ لڑکھڑائی لیکن پھر سنبھل گئی تھی۔ کھی کھی کھی، ہاتھوں پر لگ جانے والی مٹی جھاڑتے ہوئے وہ کسی بچے کی دبی دبی ہنسی پر گڑبڑا کر پلٹی۔ کچھ فاصلے پر بنے گھر کی کھڑکی کے پیچھے دبکا بچہ کچھ تردد سے ہی نظر آیا تھا۔ کھسیانی سی مسکراہٹ ہونٹوں پر بکھیرتے ہوئے اس نے پلیٹ تقریباً جھپٹنے کے انداز میں اٹھائی، اور پھر تیز تیز قدم اندر بڑھا دیے۔ یہ 8-10 قدم اسے آج پہلی بار اتنے طویل محسوس ہوئے تھے، کیونکہ عقب میں ابھرتی ہنسی اب باقاعدہ زوردار قہقہوں کا روپ دھار چکی تھی۔ آئندہ گیٹ سے ہی آؤں گی۔ اندر قدم بڑھاتے ہوئے اسے ہر بار کی طرح دل ہی دل میں تجدید عہد کیا تھا۔ نبیہ آنٹی لاؤنج میں ہی موجود تھیں۔ السلام علیکم آنٹی۔ اندر قدم رکھتے ہی اسے حسب معمول سلام جھاڑا۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو بیٹا، کیسی ہو؟ یہ آج کون سی سوغات آئی ہے؟ چہرے سے پھسلتے ہوئے ان کی نگاہیں اس کے ہاتھوں پر آ ٹھہری۔ جی حلیم بنائی تھی میں نے، سوچا آپ کے لیے بھی لیتی ہوں۔ نتاشا کہاں ہے؟ اس نے کہتے ہوئے ادھر ادھر جھانکا۔ کچن میں۔ ایک فاتحانہ سی چمک نے نبیہ آنٹی کے چہرے کا گھیراؤ کیا تھا۔ جی کچن میں؟ اور وہ بھی نتاشا؟ اس کی آنکھیں حیرت سے باہر ابلنے کو تیار تھیں۔ وہ دونوں بچپن سے ساتھ تھیں، اور زرش اس حقیقت سے بخوبی آگاہ تھی کہ نتاشا کچن کے نام سے ہی الرجک تھی، لیکن اس انہونی کے ہو جانے کا سبب اب اس کے دماغ میں سر ابھار رہا تھا۔ او میں تو چھوڑ چلی بابل کا دیس، پیا کا گھر پیارا لگے۔ کچن میں جھانکتے ہوئے اسے بآواز بلند گایا، زرش کی بچی باز آ جاؤ تم، ورنہ۔ نتاشا جو چولہے پر رکھی دیگچی میں موجود کسی شے کو گھوٹا لگانے میں مصروف تھی، مڑ کر بولی،
اوہو غلط بیانی کب کر رہی ہوں، حقیقت حال بیان بلکہ نہیں، حقیقت مستقبل کی منظر کشی ہی تو فرما رہی ہوں۔ آج پھر نتاشا نے مصنوعی ناگواری سے شیلف پر رکھی پلیٹ کو دیکھا تھا۔ نہ ہی لایا کرو تم اپنا متنجن، تمہاری بھلائی میری رسوائی بن جاتی ہے۔ اسے ہاتھ میں تھامے ٹماٹر دیگچی میں ڈالے۔ کچھ خوف خدا کرو، کچھ خوف خدا کھاؤ لڑکی، میری اتنی مزیدار حلیم کو متنجن کہنے کا حوصلہ صرف تم ہی رکھتی ہو۔ مسکراہٹ چھپاتے ہوئے وہ فوراً بولی تھی، اچھا شکر کرو کہ جلدی دل کا پھپولا محض کہہ کر پھوڑ رہی ہوں۔ میرا بس چلے تو تمہیں بھی اس ٹماٹر کے ساتھ اس دیگچی میں پٹک ڈالوں۔ وہ سخت تپی ہوئی تھی۔ توبہ توبہ، کتنی خون خوار آدم بیزار لڑکی ہو تم، نہ کوئی لحاظ نہ کوئی پاس۔ اب تو میں بھی آنٹی کے ساتھ ہوں۔ وہ نتاشا کے چہرے پر پھیلی جھنجھلاہٹ سے خوب ہی محظوظ ہو رہی تھی۔ اچھا لاؤ میں کرتی ہوں۔ نتاشا سے چمچہ لیتے ہوئے اسے جلدی جلدی کام نمٹایا تھا، اور نتاشا نے نبی آنٹی کی 3 گھنٹے کے مقرر کردہ ڈرل کے بجائے محض آدھے گھنٹے میں ہی فارغ ہو جانے پر شکر کا سانس لیا تھا۔ اسے بی اے کے ایگزامز کے بعد فارغ وقت کے مزے اڑاتے ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ اس کی شدید مخالفت کے باوجود نبیہ آنٹی آج کل ایک دو رشتوں کے بارے میں خاصی سنجیدگی سے سوچ بچار میں مشغول تھی، اور ساتھ ہی نتاشا کو سگڑاپے کے تمام ترک سکھانے کا بیڑا بھی اٹھا لیا تھا، اور اس جلتی پر تیل کا کام زرش کے ہاتھ کی مزیدار ڈشز بخوبی کر رہی تھی۔ زری کو دیکھو، تمہاری ہم عمر ہے، تمہارے ساتھ ہی تو امتحان دیا ہے اس نے، پڑھائی کے ساتھ ساتھ امور خانہ داری میں بھی طاق ہے، کتنا ذائقہ ہے اس کے ہاتھ میں، اور ایک تم ہو انڈا تک صحیح نہیں ابال سکتی۔ نتاشا کے پاپا بھی اس بارے میں بیگم کے ہی حامی تھے، سو چاروں ناچار اسے یہ کڑوا گھونٹ بھرنا ہی پڑا تھا، لیکن زرش کی کبھی کبھار کی آمد اس کے اڑواہٹ میں خاصی کمی کا باعث بن جاتی تھی۔ میرا خیال تھا کہ تمہاری پرسنالٹی میں کوئی نہ کوئی چینج تو ضرور آ ہی گیا ہوگا اب تک، بٹ آئی واز رانگ عمر، تم اب بھی ویسے ہی ہو۔ وردہ مسکراتے ہوئے بولی، جبکہ اس کی بات پر دھیمی سی مسکراہٹ عمر کے ہونٹوں پر ابھر کر معدوم ہو گئی۔ دراصل میرا انسپریشن کا اصول دوسروں سے ذرا مختلف ہے۔ اچھا وہ کیا؟ وردہ نے ابرو اچکائے۔ وہ یہ کہ کسی اچھے اصول یا اچھی بات سے اس حد تک ہی متاثر ہونا چاہیے کہ آپ کی اپنی ذات کے ضابطے اسے نہ ٹکرائیں، اور میرا ہمذات مجھے کسی ایسی چیز سے انسپائر ہونے کی اجازت نہیں دیتا جو اسے ناپسند ہو۔ اسی کے آرام دہ پشت سے ٹیک لگائے وہ اطمینان بھرے لہجے میں بولا تھا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ تمہاری بات سے ہر کسی کو اتفاق ہو، کم از کم میں تمہاری اس منطق سے قطعاً متفق نہیں ہوں۔ وردہ نے تردیدی انداز میں گردن دائیں بائیں ہلائی۔ یہ انسان کی سرشت میں شامل ہے، اچھائی اور بہتری، اسے انحراف کی گنجائش ہرگز نہیں نکل سکتی۔ نکل سکتی ہے، بالکل نکل سکتی ہے۔ وہ کیسے؟ اس طرح جس طرح دو پازیٹیو چارجز کبھی بھی ایک دوسرے کو کشش نہیں کرتے اور کبھی جوڑ نہیں سکتے، بالکل اسی طرح۔ یعنی تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم اور تمہارے اندر کے اپنے اچھے اصول اور اپنے وضع کردہ اچھائی کے ضابطے کسی بیرونی اچھائی کو قبول نہیں کرتے؟ وردہ نے منطق تراشی۔ نہیں، اب میرا یہ مطلب ہی نہیں تھا، وہ فوراً بولا تھا۔ عمر تم واقعی بہت عجیب ہو، وہ ضد چھوڑی۔ کبھی کبھی تو مجھے یوں لگتا ہے کہ تم ایک شیشے کے پھول میں بند ہو، دنیا کو دیکھتے تو ہو لیکن محسوس نہیں کرتے۔ جھنجھلاہٹ بھرا لہجہ عمر کو مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ بھئی وردہ بیٹے، اب کچھ کھانے کو بھی ملے گا یا پھر اسی بحث سے ہی پیٹ بھرنا پڑے گا آج؟ اخبار میں منہ دیے بیٹھے سلیم درانی نے اب مداخلت ناگزیر جانی۔ گلاس وال سے باہر لان پر نظریں جمائے بیٹھے عمر پر ایک اچٹتی نگاہ ڈالتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اوکے پاپا، میں دیکھتی ہوں۔ کھانا کھانے کے بعد سلیم درانی آرام کی غرض سے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے، اور وہ ملازم سے چائے کا کہہ کر عمر کے ہمراہ خوبصورت لان میں چلی آئی۔ عمر، تمہیں نہیں لگتا کہ تمہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسے تم ہو؟ نرم گھاس پر اس کے ہم قدم چلتے ہوئے اسے آج کئی بار سوچی بات اسے کہہ ہی دی تھی۔ انسان کو ویسا ہی نظر آنا چاہیے، وردہ جیسا ہو۔ مجھے ڈپلومیسی اور ڈپلومیٹ پرسنز دونوں سے شدید نفرت ہے۔ وہ روش کی رونق بڑھاتے گلابوں پر جھک گیا۔ پھول کب سے اچھے لگنے لگے ہیں تمہیں؟ اس کے لمحہ بھر پہلے کہے گئے جملوں پر غور کرتے وردہ حیرت آمیز مسرت سے بولی تھی، پھول کسے پسند نہیں ہوتے ڈیئر کزن، بس زبانی اظہار کی عادت مجھ میں نہیں ہے، جبکہ تم چاہتی ہو کہ انسان اپنی پسند کی ہر چیز کا ڈھنڈورا پیٹے۔ وہ مسکراتے ہوئے سیدھا ہوا تو گلاب کی ننھی سی کلی اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ وردہ کے دل میں ایک دم ہی ایک خواہش سی ابھری تھی۔ عمر، تم سے شدید قسم کا گلہ ہے مجھے، لان کے وسط میں بچھی کرسیوں پر بیٹھتے ہوئے وردہ نے کہا۔ وہ کیا؟ تمہیں میں نے ڈھیروں ای میلز کی، کئی فیکسز کیے، اور تو اور میں نے تو خط بھی لکھا تھا، حالانکہ خط وط لکھنے کا مجھے کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، لیکن تمہاری طرف سے نو رسپانس۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی ہگی در آئی تھی۔ وہ ایک انا پرست ضدی اور اکھڑ سی لڑکی تھی، لیکن اس شخص کے سامنے اس کی شخصیت کی یہ تمام صفات جیسے کسی پس منظر میں سجاس ہوتی تھیں۔ اس وقت بھی وہ اپنے شدید غصے کو مکمل طور پر دبائے اسے خاصے نرم لہجے میں مخاطب تھی۔ بس دراصل پڑھائی کا شیڈول بے حد ٹف تھا، بالکل بھی ٹائم نہیں نکال پاتا تھا۔ ہاتھ میں تھامی کلی اس نے لاپرواہی سے سامنے بیت کی خوبصورت سی میز پر ڈال دی، اور وردہ کے سینے سے ایک بھرپور ٹھنڈی سانس خارج ہو کر فضا میں گم ہو گئی۔ نہ جانے اس خر دماغ شخص کے ساتھ کیسے گزارا ہوگا، وہ دل ہی دل میں بڑبڑا کر رہ گئی۔
اوکے بھائی، خاصا وقت ہو گیا، آئی مسٹ گو ناؤ۔ چائے پیتے ہی ووٹ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے، ایسا کرتے ہیں، میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں، آنٹی سے ملے کافی دیر ہو گئی ہے، کافی دن ہو گئے ہیں۔ اسے اٹھتا دیکھ کر اسے فوراً پروگرام بنایا تھا۔ ٹھیک ہے چلو، لیکن جانے سے پہلے تم اپنا ذرا حلیہ درست کر لو۔ سن گلاسز اپنی سنہری آنکھوں پر چڑھاتے ہوئے وہ سرسری سے انداز میں کہہ کر گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ حلیہ، اس نے بے اختیار اپنے سراپے پر نگاہ دوڑائی۔ اسکن ٹائٹ وائٹ ٹی شرٹ اور بلیک جینس میں وہ اپنے معمول کے حلیے میں تھی۔ اوفی، عمر جواد کبھی بھی نہیں بدل سکتا۔ اتنے سال کی ایم بی اے کی پڑھائی امریکہ جیسے ملک میں پوری کی ہے، لیکن سوچ وہی روایتی ہی رہی، نو چینج ایٹ آل۔ اس نے نخوت سے سر جھٹک کر سوچا تھا، اور پھر کچھ ہی دیر بعد وہ عمر کے حسب منشا حلیے میں فرنٹ سیٹ پر براجمان تھی۔ سفید کرتے اور پنک شلوار کے ساتھ اوڑھا گیا پنک دوپٹہ اس کو بلا شبہ پہلے حلیے سے بہت زیادہ روپ بخش رہا تھا۔ وہ ان لڑکیوں میں سے تھی جنہیں بننے سنورنے کے لیے تگ و دو کی چندہ ضرورت نہیں پڑتی۔ اب بھی محض ہونٹوں پر لگی لائٹ پنک لپسٹک اس کے حسن کو دو آچا کر گئی تھی۔ گلاسز کے پیچھے چھپی عمر کی خوبصورت سنہری نگاہوں کی تحریر پڑھنے میں وہ آج بھی ناکام رہی تھی۔ بے اتنائی اور لاپرواہی کا چولا اتار دے تو شاید دن میں کبھی بھی نہیں دیکھ پاؤں گی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بے نیاز بنے بیٹھے عمر کو دیکھتے ہوئے اسے جل کر سوچا تھا۔ عمر وردہ کا تایا زاد تھا۔ وردہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ دو دہال میں عمر اس کا اکلوتا کزن تھا جس کی رفاقت اسے بے حد پسند تھی، لیکن کچھ باتوں میں عمر اختلاف کی گنجائش نکال ہی لیتا تھا، جسے وردہ کو نہ چاہتے ہوئے بھی ماننا پڑتا۔ بڑوں کے بیچ ان کی منگنی کا فیصلہ چند برس قبل ہی کیا گیا تھا، لیکن ابھی کوئی باقاعدہ رسم ادا نہیں کی گئی تھی۔ وردہ کے ساتھ ساتھ عمر بھی اس حقیقت سے آگاہ تھا، لیکن اس کے رویے سے وردہ کبھی بھی اس کے اندرونی جذبات کا اندازہ نہیں کر پاتی تھی۔ وہ ایک بے باک لڑکی تھی، خود پسندی اس کی شخصیت کا حصہ تھی، لیکن اپنی پسند پر عمر کی پسند کو ترجیح دینا اسے اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ اس کے انداز میں تبدیلی کی خواہش مند تھی، یہ جانے بغیر کہ مزاج اور فطرت ان دو بالکل مختلف چیزوں کے نام ہیں۔ ایک کو کوشش کے ذریعے بدلنا ممکن ہے، جبکہ دوسرا کوشش کے باوجود بھی نہیں بدلا جا سکتا۔ تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ نقطے صحیح جگہ پر ڈالا کرو، اب تمہیں دو لگا کر سمجھاؤ نا تو فوراً سمجھ جاؤ گے۔ زرش اور شہیر دروازے پر پڑا پردہ ہٹا کر اندر داخل ہوئے تو سمیہ سین میں بچھے تخت پر آلتی پالتی مارے بیٹھی قریب کھڑے مسکین سے صورت بنائے بچے کے کان کھینچتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ سامنے چٹائی پر بیٹھے بچے اپنے اسباق کو مزید زور و شور سے رٹنے میں لگ گئے تھے۔ السلام علیکم سمیہ۔ زرش کی آواز پر اسے بچے کی کاپی پر جھکا سر اٹھایا۔ سامنے زرش کے پیچھے کھڑے شہیر کی شرارت بھری نگاہوں پر ہی وہ ہڑبڑا کر تخت سے اتری تھی۔ آپ کب آئے؟ اماں، زرش وغیرہ آئے ہیں، اسے اندر کی طرف منہ کر کے آواز لگائی۔ زرش اور وغیرہ۔ شہیر کی سرگوشی زرش کو متوجہ نہیں کر پائی تھی، کیونکہ وہ ایک بچے کی کاپی پر بنی ڈرائنگ دیکھنے میں مگن تھی، لیکن سمیہ نہ صرف اس کی سرگوشی کو سن چکی تھی بلکہ اس کے چہرے پر بے تحاشا گھبراہٹ بھی ڈر آئی تھی، جسے شہیر نے بے حد دلچسپی سے دیکھا تھا۔ زرش بیٹی آئی ہے، اور چھوٹے میاں تم کیسے ہو؟ اپنے بھاری بھرکم وجود کو تخت تک گھسیٹ لانے میں ہی رقیہ خالہ ہانپنے لگی تھی۔ وہ رشتے میں ان کی خالہ تھیں، زرش کی امی کی سگی پھوپھی ذات۔ شہیر کو وہ ہمیشہ چھوٹے میاں اور توفیق صاحب کو بڑے میاں کہہ کر ہی مخاطب کرتی تھیں۔ دونوں کے سر پر پیار دے کر وہ تخت پر ڈھہ جانے والے انداز میں بیٹھ گئیں۔ جا سمیہ، کچھ کھانے پینے کا انتظام کر، انہوں نے بت بنی سمیہ سے کہا تو وہ تیزی سے سر ہلاتی کچن کی جانب بڑھ گئی، اور اس کے اس روبوٹ نما انداز پر شہیر مسکرا کر رہ گیا۔ خالہ کچھ کھائیں گے نہیں، بس چائے پئیں گے۔ زرش کے کہنے پر انہوں نے کچن کی جانب منہ کر کے دوسرا حکم نامہ نشر کیا اور پھر سیدھی ہو کر گویا ہوئیں۔ زری، کبھی کبھار چکر لگا لیا کرو، آج بھی کتنے عرصے کے بعد آئی ہو۔ شہری بیٹا تو مہینے میں 3-4 بار آ کر شکل دکھا جاتا ہے، لیکن تم تو لگتا ہے ماں ہی کو پیاری ہو گئی ہو۔ دل تو میرا چاہتا ہے کہ خود تمہارے گھر آؤں، لیکن کیا کروں، سمیہ کے ابا ہوتے تھے تو ساتھ لے جاتے تھے۔ اب اس بنٹی کی ڈھیروں مصروفیات میں سے وقت نکلے تو آؤں۔ چٹانک بھر کے اپنے اکلوتے بیٹے بنٹی کی ڈھیروں حامیاں بیان کرنے کا نادر موقع خالہ کو ہرائے گے کے سامنے ہی میسر آتا تھا۔ تم سناؤ، امی کیسی ہیں تمہاری، اور بڑے میاں، ان کا کیا حال ہے؟ عرصہ گزر جاتا ہے ان کی شکل دیکھے، ان سے کہنا کہ کبھی کبھار چکر لگا لیا کریں۔ اور وہ تمہاری پڑوسن کی بیٹی، کیا بھلا سا نام تھا؟ ہاں، نتاشا، بہت اچھا اخلاق ہے اس بچی کا، مجھے تو بہت پسند ہے۔ خالہ، میں ذرا پانی پیاؤں؟ ان کی خالص زنانہ گفتگو سے شہیر ہمیشہ ہی عاجز آ جاتا تھا۔ ارے بھائی، تم کیوں تکلیف کرتے ہو، میں ہی منگوا دیتی ہوں۔ ارے سمیہ، ذرا شہری کے لیے ایک گلاس پانی تو لے آ۔ انہوں نے اس کے اٹھنے سے قبل ہی اندر آواز دے ڈالی۔ ارے نہیں خالہ، اسے کیوں ڈسٹرب کرتی ہیں؟
وہ چائے وائے میں مصروف ہے، میں خود لے لیتا ہوں۔ وہ ان کے مزید کچھ بولنے سے قبل ہی اٹھ کھڑا ہوا اور فوراً ہی کچن کی جانب قدم بھی بڑھا دیے کہ مبادہ حالانکہ جلالی آواز کی بیٹری پر چلتی سمیہ اس کی کچن تک پہنچنے سے پہلے ہی حاضر خدمت ہو جاتی۔ کچن کی طرف جاتے ہوئے زرش کی معنی خیز کنکار اس کے کانوں میں تک پہنچی تھی۔ ایک وہی تو تھی جو اس کی اس راز کی امین تھی۔ وہ چائے کے کھولتے پانی میں پتی ڈال کر مڑ رہی تھی کہ اسے عین اپنے سامنے مسکراتے لبوں سمیت یہ سادہ دیکھ کر بے تحاشا بوکھلا گئی اور اسے قبل کہ پتی کا ڈبہ اس کے ہاتھوں سے گرتا شہیر نے تیزی سے بڑھ کر ڈبہ اس کے ہاتھوں سے تھام لیا تھا۔ ایک بات تو بتاؤ سمیہ بی بی، میں تمہیں بھوت نظر آتا ہوں جو تم مجھے یوں دیکھ کر خوفزدہ بری طرح خوفزدہ ہو جاتی ہو؟ ڈبہ سلیب پر رکھ کر اس سے پوچھا۔ نہیں نہیں تو وہ گڑبڑا گئی۔ تو پھر کچھ نہیں۔ کیا کچھ نہیں؟ جی اوفو ارے بھائی ایک گلاس پانی چاہیے، کیا مل سکتا ہے؟ اس کے اوٹ پٹانگ مختصر جوابات اسے زج کر ڈالنے کے لیے کافی تھے۔ وہ صورت سے فریج سے پانی کی بوتل نکال لائی اور گلاس بھر کر اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ جس پھرتی سے ہاتھ اور پیر چلتے ہیں، اگر اتنی ہی پھرتی سے زبان بھی چلا لیا کرو تو میرا آنا کچھ تو سود مند ثابت ہو۔ پانی کا خالی گلاس شیلف پر تقریباً پٹکتے ہوئے وہ باہر نکل گیا۔ اوف! سینے میں کب سے دبی سانس خارج کرتے ہوئے وہ ابلتے ہوئے قہوے میں دودھ ڈالنے کی غرض سے پلٹی تھی۔ اور سنو، وہ اچانک ہی پھر سے وارد ہوا۔ جج جی، وہ باقاعدہ اچھل کر مڑی تھی۔ اوف، وہ ایک تو یہ تمہارا ڈرنا، خیر چھوڑو۔ وہ جیب میں ہاتھ ڈالتے کچھ ٹٹولنے میں لگ گیا اور پھر جب ہاتھ باہر آیا تو ٹرانسپیرنٹ ریپر میں لپٹی رنگ برنگی کانچ کی چوڑیاں اس کی ہتھیلی پر جگمگا رہی تھیں۔ یہ تحفہ ہے تمہارے لیے، جانتی ہو یہ کانچ کی چوڑیاں میں نے کیوں پسند کی ہیں؟ میں تمہیں یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ میرے جذبات بھی انہی کی طرح نازک ہیں۔ ان کی حفاظت کرنا اور میرے جذبوں کے رنگ تو تمہیں ان میں جھلکتے نظر آ ہی رہے ہیں۔ اس کی دھیمی سرگوشیاں سمیہ کے چہرے پر دھنک رنگ بکھیر گئیں۔ ارے بھائی سمیہ، چائے بنا رہی ہو یا پائے گلا رہی ہو؟ خالہ رقیہ کی پاردار آواز پر جہاں وہ تیزی سے پلٹ کر کچن سے نکلا تھا وہیں سمیہ نے سرعت سے ٹیبل پر دھری چوڑیاں اٹھا کر کیبنٹ کے دراز میں چھپائی تھیں۔ بس سنبھال لا رہی ہوں۔ اس کی بلند آواز میں بسا لوچ صرف شہیر ہی محسوس کر پایا تھا اور بے اختیار مسکرا دیا۔ یہ موسم، یہ مست نظارے، پیار کرو تو ان سے کرو۔ زرش چائے کا کپ بنا کر لائی تو شہیر آخری پکوڑے کے ساتھ انصاف کر رہا تھا۔ خالی پلیٹ سامنے پڑی اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ صبح سے موسم خاصا خوبصورت ہو رہا تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا نے ماحول میں عجیب سی تازگی پیدا کر دی تھی اور ایسے موسم میں زرش کو ہمیشہ پکوڑے ہی یاد آتے تھے۔ کچھ دیر قبل ہی پلیٹ بھر پکوڑے بنانے کے بعد وہ لان میں رکھ کر گئی تھی اور چند لمحوں کے بعد جب چائے کے کپ کے ساتھ لوٹی تو پوری پلیٹ شہیر کے ندیدے پن کو پیاری ہو چکی تھی۔ اور یہ پہلی بار ہرگز نہیں ہوا تھا۔ وہ اس کی کئی چیزوں پر یوں ہی ہاتھ صاف کرتا تھا اور کبھی کبھار تو اس کی بے حد عزیز اشیاء پر بھی اپنے مالکانہ حقوق کا ٹیگ لگا دیتا تھا۔ بچپن کی عادت میں اب مزید پختگی آ چکی تھی، حالانکہ اب وہ بچہ نہیں تھا، ایم کام کے آخری سال میں تھا، لیکن عادات وہی تھی۔ بہن کا بالکل بھی خیال نہیں ہے تمہیں شہیر؟ توفیق اور زرینہ کا یہ جملہ گویا ایک محاورے کے طور پر ان کی زندگی میں شامل تھا۔ سسٹر، کچھ اور پکوڑے ملیں گے؟ اس کی جھٹائی عروج پر تھی۔ جی نہیں، سمیہ جی سے کہیں، وہ بنا کر بھیج دیں گی، وہ جی جان سے جل کر بولی تھی۔ ارے ڈیئر، وہ بھی پکائے گی، بس جاب کا سلسلہ سیٹ ہو جانے دو، پھر اس پر بھی سوچوں گا۔ اس کے تپے تپے لہجے سے قطع نظر وہ مستقبل کی پلاننگ میں لگ گیا۔ اسی دوران گاڑی رکنے کی آواز پر دونوں نے پلٹ کر گیٹ کی جانب دیکھا تھا۔ وردہ انہیں بیٹھے دیکھ چکی تھی، تبھی اندر جانے کے بجائے ادھر ہی چلی آئی۔ ہائے بڈی، اس نے کرسی سنبھالتے ہوئے کہا تھا۔ ہیلو، شہیر کے جواب میں خوش اخلاقی کی خاصی آمیزش تھی، جبکہ زرش کے جواب میں اخلاق زیادہ تھا۔ وردہ سے ان کی رشتہ داری کی زنجیر خاصی لمبی تھی۔ اس کے ابو زرش کی امی زرینہ کے دودھ پار کے چچیرے بھائی تھے اور یوں خاندان میں ہونے والی مختلف تقریبات میں ملنا جلنا ہوتا رہتا تھا۔ شہیر کی وردہ سے خوب بنتی تھی اور اس کی بنیادی وجہ ان دونوں کی ذہنی ہم آہنگی تھی اور اس ہم آہنگی میں شہیر کی خود ساختہ کوششوں کا خاصا عمل دخل تھا۔ وٹ اے ٹیسٹ وردہ، کتنی خوبصورت شرٹ ہے، بہت سج رہی ہے تم پر، شہیر نے برملا تعریف کی تھی، کیونکہ اظہار خیال کے حوالے سے وہ کنجوسی کا ہرگز قائل نہیں تھا، جبکہ زرش نے شہیر کی اس ذولی تعریف پر قدرے ناگواری سے اس کے جسم پر فٹ اس گہری سبز شرٹ کو دیکھا تھا جو اس کے نسوانی وقار کی واضح دھجیاں بکھیر رہی تھی۔ تھینک یو۔ وردہ کا نخوت بھرا انداز زرش کی کوفت میں خاطر خواہ اضافے کا سبب بنا، تبھی وہ اٹھ کھڑی ہوئی، طرحدار تیز ترار اور خود پسندی کی گرد میں سر تپاٹی۔ اپنی یہ دور پار کی کزن زرش کو کبھی بھی زیادہ پسند نہیں رہی تھی۔ کیا لیں گی آپ وردہ، چائے یا ٹھنڈا؟ اس نے اٹھتے ہوئے حق میزبانی نبھایا۔ بھئی اس موسم کی مناسبت سے تو چائے ہی ٹھیک رہے گی، اس نے خوبصورت سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی پسند سے آگاہی دی۔ کب تک فارغ ہو رہے ہو تم اپنی اسٹڈیز سے؟ زرش کے جانے کے بعد اسے ٹانگیں پھیلائے بیٹھے شہیر سے استفسار کیا۔ آخری سیمسٹر چل رہا ہے، پھر تمہارے در دولت پر حاضری دینی ہے۔ وہ سیدھا ہو بیٹھا۔
ہاں بالکل، میں نے کی تھی پاپا سے بات، بہت خوش ہیں وہ تمہارے اس فیصلے سے، کیونکہ ہماری کمپنی کا مفاد سوچنا اپنوں کا ہی کام ہے، اور اب اس تنخواہ دار طبقے کو تو اپنی تنخواہ سے ہی غرض ہوگی نا، مالک کا نقصان ہو یا نفع، انہیں اسے کیا؟ کیا خیال ہے تمہارا اس بارے میں؟ ہاتھوں پر لگی شیڈی کیوٹیکس کو جانچتے ہوئے اسے رائے چاہیے جو حسب معمول مثبت ہی تھی۔ بالکل بالکل، بھلا ان لوگوں کو کمپنی کے مفاد یا نقصان سے کیا غرض ہو سکتی ہے؟ کچھ دیر بعد زرش نے رشید کے ہاتھ چائے بھجوائی تھی۔ ارے ہاں، وردہ کلمی بتا رہی تھی کہ عمر اسٹیٹ سے واپس آ گیا ہے۔ چائے کے ساتھ بسکٹ اٹھاتے ہوئے اسے اچانک خیال آیا تھا۔ ہاں، پچھلے ماہ واپس آیا ہے۔ چائے کے سپ لیتی وردہ کی نگاہوں میں ایک نامعلوم سی سوچ آ ٹھہری۔ تو پھر تو تیاریاں شروع ہوں گی پیادے سدھارنے کی، وہ شرارت سے ہنسا۔ پتہ نہیں، اس کے خوبصورت ہونٹوں پر پھیلی مسکان بے حد پھیکی تھی۔ کیا مطلب ہے؟ دراصل اب وہ اپنی فیکٹری شروع کر رہا ہے، اس وقت اسے کچھ وقت تو لگے گا اس پروجیکٹ کے سلسلے میں، اس کے فارغ ہونے کے بعد ہی اس موضوع پر بات ہوگی، وہ فوراً سنبھل کر بولی تھی، اور پھر وہ زیادہ دیر نہیں بیٹھی، چائے ختم کرتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ زندگی کے کچھ پہلو ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں اپنی سوچوں کو الجھانا باعث آزار بن جاتا ہے، لیکن پھر جب وہی پہلو گمان کی دھند سے نکل کر مجسمے صورت میں سامنے آ کھڑے ہوں تو فرار کی ہر راہ مہدوش ہو کر رہ جاتی ہے، اور وردا کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ عمر کا رویہ اس نازک رشتے کے حوالے سے بلا شبہ اسے بے حد بے رنگ اور روکھا پھیکا لگتا تھا، لیکن کسی ناقابل یقین اور اچانک ہو جانے والے فیصلے کا مظہر کبھی بھی نہیں لگا تھا۔ آج اس کی زندگی میں اچانک رونما ہونے والا یہ واقعہ اس کے لیے ہرگز قابل قبول نہ تھا۔ سلیم درانی اپنی بیٹی کی انا پرست اور ضدی فطرت سے واقف تھی، اور عمر کے انکار کو وردہ تک پہنچانے کی ہمت ان میں نہیں تھی۔ تبھی تمام تر بوجھ اپنی بیگم پر ڈال کر بوجھل دل لیے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ وہ اپنے بڑے بھائی وسیم درانی سے شکوہ کر چکے تھے، لیکن وہ بھی مجبور تھے، اکلوتے جوان بیٹے کی مرضی کے خلاف فیصلہ کرنا بلا شبہ ان کے لیے سود مند ثابت نہیں ہو سکتا تھا۔ رئیسہ نے اگرچہ بے حد ہلکے پھلکے انداز میں اسے عمر کے فیصلے سے آگاہ کیا تھا، لیکن اس کا رد عمل بے حد فطری تھا۔ لیکن مما، یہ سب کیسے کر سکتا ہے؟ الفاظ اس کے لبوں سے ٹوٹ کر ادا ہوئے تھے۔ وردہ، ہم نے کوئی باقاعدہ رسم تو نہیں کی تھی بیٹا، بڑوں کی ایک تجویز تھی جسے ماننا نہ ماننا اس کے اختیار میں تھا، اور یوں بھی جوڑے آسمانوں پر طے ہوتے ہیں۔ خدا نے میری بیٹی کے لیے کہیں بہت بہتر شخص سنبھال رکھا ہے، مجھے پورا یقین ہے۔ وہ اپنی دانست میں اسے بہلا رہی تھی، اس بات سے قطع نظر کہ یہی لفظ اس وقت اس کے کرچی کرچی وجود کو مزید حصوں میں منقسم کر رہے تھے۔ جب تکلیف بڑھ گئی تو تب وہ اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر اوندا لیٹا رکی مارٹن کی نئی البم سے محظوظ ہو رہا تھا، جب وہ متوحش نگاہیں لیے دروازہ جھٹکے سے کھول کر اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اسے یوں اچانک اپنے سامنے دیکھ کر وہ ایک لمحے کو گڑبڑا گیا، لیکن پھر اگلے ہی پل پرسکون انداز میں ہاتھ بڑھا کر CD پلیئر آف کر دیا۔ آؤ وردہ، کیسی ہو، بیٹھو پلیز، اسے معمول کے انداز میں کہتے ہوئے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ نہیں عمر جواد، میں بیٹھنے نہیں آئی، صرف اپنی توہین کی وجہ جاننے آئی ہوں۔ اس کا لہجہ بے حد سرد اور بے تاثر تھا۔ عمر اس سے اسی قسم کے رد عمل کی توقع کر رہا تھا، تبھی بھرپور سانس کھینچ کر مخاطب ہوا تھا۔ وردہ، آئی ایم ریئلی ویری سوری فار اٹ، لیکن شادی محض دو انسانوں کے ملاپ کا نام نہیں ہے، بلکہ دو سوچوں کو یکجا کرنے کا نام ہے، دو ذہنوں کا ملاپ ہے، اور میرا خیال ہے کہ تمہاری اور میری ذہنی ہم آہنگی صفر ہے، اور اگر تم حقیقت پسندی سے جائزہ لو تو میری بات کی تائید ضرور کرو گی۔ میں نے جو اسٹینڈ اس حوالے سے لیا ہے وہ میرے ہی نہیں تمہارے حق میں بھی بہتر ہے، عمر مسلسل بول رہا تھا۔ وہ مزید کیا کہہ رہا تھا وردہ سن نہیں پائی، اس کی عزت نفس پر مسترد کیے جانے کے تازیانے نے جو ضربیں لگائی تھیں وہ اس کی سماعت پر دویز پردوں کی مانند تن گئی تھیں۔ کم مائگی کا جو تقلید احساس عمر کے الفاظوں سے سونپ رہے تھے وہ مستقبل میں وقوع پذیر ہونے والی تلخیوں کا پیش خیمہ بن گیا تھا۔ شادی کے موقع پر دلہن بنی سمیہ پر بے حد روپ آیا تھا، اس کی سجی سجائی سیاہ کشادہ نگاہوں میں ہلکورے لیتی بے نام سی اداسی کو زرش نے بے حد دکھ سے محسوس کیا تھا۔ مبارک ہو۔ لائٹ براؤن ٹو پیس پہنے عمر کی سنہری آنکھیں آج عجب کشش کی حامل تھیں۔ وردہ کے دل میں ہوک سی اٹھی، کچھ کھو دینے کا احساس جو عمر اور سمیہ کی شادی کی خبر موصول ہوتے ہی اس کے دل میں جاگزین ہوا تھا مزید شدت اختیار کرنے لگا تھا، لیکن پھر خود کو سنبھالے چہرے پر خود ساختہ بشاشت سجاتے ہوئے وہ اسٹیج پر چڑھی تھی۔ تھینک یو وردہ، تھینکس فار کمنگ۔ سرخ گلابوں کا وہ بڑا سا خوبصورت بوکے تھامتے ہوئے عمر اس کی اعلیٰ ظرفی کو دل ہی دل میں سراہے بغیر رہ نہیں سکا۔ اس کے لیے تو اس کا آنا ہی غیر متوقع تھا، درجہ یہ کہ وہ حشاش بشاش اس کی اس خوشی کی مبارکباد بھی دے رہی تھی۔ وہ عمر کے پہلو میں سمٹی بیٹھی سمیہ کے نزدیک صوفے پر بیٹھ گئی۔ تمہیں بھی بہت مبارک ہو سمیہ، یو آر ریئلی ویری لکی، سمیہ کے بنے سورے سراپے پر چھیدتی نگاہ ڈال کر کہتے ہوئے وردہ کا لہجہ اس کی نگاہوں میں ابھر آئے تاثرات سے یکسر مختلف تھا۔
شکریہ۔ سمیہ کی بے حد دھیمی آواز میں چھپا واضح گریز محسوس کرتی ہوئی وہ بے اختیار مسکرا دی تھی، اور اپنی اس مسکراہٹ میں چھپے نفرت کے رنگ صرف اسی کا دل محسوس کر رہے تھے۔ سمیہ، میرے حوالے سے اپنے دل میں کبھی کسی خدشے کو جگہ مت دینا۔ بلا شبہ عمر میرا بچپن کا دوست تھا، بلکہ بہت اچھا دوست ہے، اور وہ شوشہ جسے بزرگوں کی غلطی کے باعث خاندان میں ہوا، محض ایک خیال تھا جسے نہ تو میرا ذہن قبول کر سکا اور نہ عمر کی سوچ، اور یوں یہ شوشہ ایک خیال کی طرح ابھرا اور ایک خیال ہی کی طرح ختم ہو گیا۔ اب اپنے دل سے میرے حوالے سے پیدا شدہ ہر شبہ دھو ڈالو، آج کے دن تمہارے لیے بے حد اہم ہے۔ چیئر اپ۔ اس کے خود ساختہ نرم لہجے کی وضاحت نے سمیہ کے دل میں دھرا ایک بوجھ تو سرکا ہی دیا تھا، لیکن وہ دوسرا بوجھ جوں کا توں تھا جسے ہٹانے کے بارے میں اس کا نادان ذہن شاید خود ہی آمادہ نہیں تھا۔ ارے کیا بتاؤں تمہیں زرینہ، کس طرح خوش قسمتی نے یکدم ہی دروازے پر دستک دے ڈالی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ گھر میں منعقدہ ایک چھوٹی سی تقریب میری بیٹی کا نصیب کھول دے گی۔ عمر کی والدہ نے تو مجھے پوری طرح تیاری کرنے کی مہلت بھی نہیں دی، بس چٹ منگنی اور پٹ گیا۔ رخصتی میں کچھ ہی وقت باقی تھا۔ رقیہ حالہ مسرت سے لبریز آواز میں اگرچہ دھیمے لہجے میں زرش کی امی کو تفصیل بتانے میں مگن تھی، لیکن ان کی بظاہر دھیمی گفتگو پر کچھ فاصلے پر بیٹھے شہیر نے بے اختیار پہلو بدلا تھا۔ سچ میں تو ہکا بکا رہ گئی تھی۔ عمر کی امی نے کے رشتہ مانگنے پر کہاں عمر جیسا لاکھوں میں ایک لڑکا، اور کہاں میری سیدھی سادی سمیہ۔ لیکن دیکھ لو کیسی اچھی قسمت لکھوا کر آئی ہے میری بچی، اور ہاں اب تم سے کیا پردہ، ایک بات تمہیں بتانا بھول ہی گئی، عمر بیٹے نے تو جہیز نہ لینے کی شرط رکھی تھی۔ اب تم ہی بتاؤ بھلا یہ اچھا لگتا؟ بس پھر میں نے چہرے پر ڈھیروں تناؤ لیے شہیر کو جھٹکے سے اٹھ کر باہر جاتا دیکھ کر وردہ، جو سے پچھلی قطار میں بچھی کرسیوں پر ہاتھ رکھے کھڑی بے تاثر چہرے کے ساتھ سرسری سے انداز میں رقیہ حالانکہ گفتگو سن رہی تھی، بری طرح ٹھٹک گئی تھی۔ ویسے آئیڈیل وائیڈیل کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، ہاں وہاں دل جلانے والی بات ہے۔ یا بھلا بالکل ویسا شخص کہاں مل سکتا ہے جو انسان خود اپنے ذہن میں تراشے، ہر خوبی موجود اور ہر خامی سے مبرہ پرسنالٹی، ویسا ہی قد، وہی آنکھیں، وہی رنگت، ناممکن، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ سینے سے بھرپور ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے نتاشا بے حد مایوسی سے گویا ہوئی۔ پچھلے ہفتے ہونے والی منگنی کے بعد ہر روز زرش سے اس کی ملاقات ناگزیر تھی۔ نتاشا کی مما تو فوراً شادی کا بھی سوچے بیٹھی تھیں، لیکن قسمت کی یاوری سے نتاشا نے بی اے میں مناسب نمبرز لے کر پاس ہونے کا شرف حاصل کر ہی لیا تھا، اور یوں آگے یونیورسٹی میں داخلے کی وجہ سے انہیں اپنا چٹ منگنی اور پٹ بیاہ والا منصوبہ ملتوی کرنا پڑا تھا۔ مشترکہ منگنی کے فنکشن میں اپنے آدھے گنجے منگیتر کو نتاشا نے دیکھتے ہی ریجیکٹ کر دیا تھا، لیکن دل ہی دل میں، کیونکہ مما کا فیصلہ پتھر پر لکیر تھا، بینک میں اعلیٰ عہدے پر فائز روف زمان جیسا خاندانی لڑکا رد کرنے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ تو اب تقریباً روزانہ زرش کو اس کی ڈھیر ٹھنڈی آہوں کو سمیٹنا پڑتا۔ اس وقت بھی وہ زرش کے کمرے کی بیلکنی میں بیٹھی چائے کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے ٹمپریچر میں مسلسل کمی کا باعث بن رہی تھی۔ تو تمہیں یہ احساس ہو ہی گیا کہ یہ سب سراسر خرافات ہیں؟ چلو دیر آئی درست آئی۔ زرش کے ہونٹوں پر نرم مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ ہاں بہت سا وقت برباد کیا ہے میں نے، لیکن اب بالکل صحیح استعمال ہو رہا ہے۔ کب شروع ہو رہی ہیں تمہاری کلاسز؟ زرش نے بسکٹ کی پلیٹ اپنی جانب کھسکاتے ہوئے استفسار کیا تھا۔ بس تقریباً ایک دو ہفتے تک، لیکن تم نے بڑی زیادتی کی ہے میرے ساتھ۔ اتنے اچھے مارکس لینے کے باوجود پرائیویٹ ایم اے کا نادر مشورہ تمہیں پتہ نہیں کس بے وقوف نے دیا ہے۔ اب اگر تم میرے ساتھ ہوتی تو اچھا خاصا حوصلہ ہو جاتا مجھے، اور حیرت تو مجھے انکل آنٹی پر بھی ہے جنہوں نے بلا چون چرا تمہارے اس فیصلے کو مان بھی لیا۔ 4 سال اکٹھے کالج لائف انجوائے کرنے کی وجہ سے نتاشا اب یونیورسٹی میں بھی اس کے ساتھ کی متمنی تھی۔ تم اچھی طرح واقف ہو، اور میں 1000 بار بتا بھی چکی ہوں کہ جتنا پڑھائی کا شوق تمہیں ہے مجھے ہرگز نہیں ہے۔ تمہارے اور میرے مارکس کا فرق اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ بسکٹ حلق سے اتار کر وہ اطمینان سے گویا ہوئی تھی۔ اسی لمحے نیچے کوریڈور سے آتی انا بی کی اب بلند آواز سے دونوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کی۔ رشید او رشید میاں، کتنی بار کہا ہے تمہیں کہ یہ پردے اٹھا کر دھوبی کو دے آؤ۔ صبح سے اتارے رکھے ہیں، لیکن نہ معلوم کون سی ناہنجار مصروفیت ہے تمہاری جو ختم ہونے میں نہیں آ رہی۔ وہ دونوں انا بی کے تبصرے پر بے اختیار مسکرا دیں۔ کچھ ہی لمحوں بعد جھنجھلایا سا رشید ہاتھوں میں بڑی سی گٹری تھامے باہر جاتا نظر آیا، اور اس کے چہرے کے بنتے بگڑتے زاویوں پر دونوں کی مسکراہٹ کھلکھلاہٹ میں بدل گئی تھی۔ لیکن پھر زرش کی ہنسی کو فوراً ہی بریک بھی لگ گئے تھے۔ سوٹی بوٹی سے شہیر کو دیکھ کر جہاں اس کی نگاہوں میں استحجاب اترا تھا، وہیں نتاشا بھی کسی حد تک حیران نظر آئی تھی۔ اس کی گاڑی کے گیٹ سے باہر نکلنے تک دونوں کی نظریں وہیں اٹکی رہیں۔ شہیر بھائی بھی بس عجیب ہی ہیں۔ چند لمحوں بعد اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے وہ اس قدر کہہ سکی، اور اس کا حیران ہونا درست بھی تھا، پچھلے ماہ ہونے والی سمیہ کی شادی کے بعد سے وہ اس کی اس شوخی کو دیکھنے کو ترس گئی تھیں، جن کے بیشتر وقت اس کے کمرے میں بجتے سی ڈی پلیئر کی اداس دھنیں فضا کو سوگوار رکھتی تھیں، اور آج یوں اچانک پھر اسے
پہلے والی جون میں دیکھ کر اس کا تحیز زدہ رہ جانا بلا شبہ فطری تھا، اور نتاشا جو کسی حد تک اس راز سے واقف تھی، اس کی نگاہوں میں حیرت کی جھلک محض چند لمحوں کے لیے ابھری تھی، جو بعد میں مبہم سے تاثرات میں بدل گئی تھی۔ مرد کی ایک ہی تو خوبی ہے جو اسے مرد ثابت کرتی ہے، تو نہیں اور صحیح، اور نہیں اور صحیح۔ وہ ہنسی تھی، اور زرش کو اس کی ہنسی نہ جانے کیوں بالکل بھی اچھی نہیں لگی۔ لپسٹک کی ہلکی سی تہ ہونٹوں پر جماتے ہوئے اسے سرسری سی نگاہ کچھ فاصلے پر فائلوں میں سر دیے بیٹھی عمر پر ڈالی تھی۔ دل میں ابھرنے والے ان خیالات کی باواس باز گزشت پھر سے دل کی دیواروں سے سر ٹکرانے لگی۔ بھرپور سانس لیتے ہوئے اسے سر جھٹک کر اس احساس سے دامن چھڑاتے ہوئے ساڑی کا پلو سلیقے سے سنبھالا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے سے اٹھ گئی۔ چلیے عمر، میں تیار ہوں۔ آج عمر کے ایک دوست نے ان کے اعزاز میں دعوت کا اہتمام کیا تھا۔ اپنی تیاری میں اسے آج اچھا خاصا وقت صرف کیا تھا۔ وائٹ کلر کی ساڑی کے بارڈر پر کیا گیا ہلکا پھلکا دبکے کا کام بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ لمبے سیاہ بالوں کا اونچا سا جوڑا بنائے ہلکے پھلکے میک اپ میں اس کی شہابی رنگت بے حد نمایاں ہو رہی تھی۔ اس کی گہری سیاہ کشادہ نگاہیں عمر پر مرکوز تھیں، ایک عجیب سی آس تھی ان میں جو اس کے دل سے نکل کر نگاہوں میں براجمان ہوئی تھی۔ عمر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اوکے، میں بھی بس فارغ ہو رہا ہوں، تم یوں کرو، امی کو بتاؤ میں اتنی دیر میں یہ سب کا سمیٹ لوں۔ سر جھکائے وہ پھر سے کاغذات کے اس پلندے کی جانب متوجہ ہو چکا تھا۔ وہی لہجہ، وہی الفاظ، وہی انداز، سب کچھ وہی تھا جو وہ شادی کے پہلے دن سے محسوس کر رہی تھی، نظر انداز کر رہی تھی، اور ہر بار کی طرح اس بار بھی عمر کے حد درجہ لا تعلق سے انداز پر اس نے بے حد دکھ سے اسے دیکھا تھا۔ بے حد خاموشی سے کمرے سے نکلتے وقت اسے ایک خاموش نگاہ اپنے اس مطمئن مجازی خطاب پر ڈالی تھی جو اس کا اطمینان نہ جانے کب سے چکنا چور کر چکا تھا۔ وہ حسین تھی اور اس حقیقت کا ادراک بھی رکھتی تھی، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی شہیر جیسے کھلنٹرے لڑکے کی نگاہوں میں اپنے لیے جلتی بجھتی رنگ برنگی مشعلیں اور ہونٹوں سے جھڑتے مہکتے پھولوں نے اس احساس کو ایک نیا نام دیا تھا، لیکن ان خوابوں کا رنگ گہرا ہونے سے قبل ہی امید کی مہندی تلخ حقیقت کے پانیوں میں بہہ گئی تھی۔ اس کی کتاب زیست پر رقم شہیر کے اولین لمحوں کے وہ توصیفی کلمات اب بھی جوں کے توں تھے۔ شاید وہ ان صفحات کو پھاڑ ہی ڈالتی جو اگر عمر کا سرد مہر رویہ اس کی ذات کو نہ ڈھانپتا۔ یہ اس کے اندر پیدا ہونے والی محرومی ہی تھی کہ اسے وہ الفاظ، وہ جذبے اب مزید قیمتی معلوم ہوتے تھے جو اس کی ذات کے حوالے سے کسی کے لبوں نے ادا کیے تھے۔ عمر کے سنجیدہ مزاج کو قبول کرنا اس کے لیے خاصا مشکل مرحلہ تھا۔ اس کے منہ سے نکلنے والے رسمی کلمات کے علاوہ کوئی دل فریب مہکا سا جملہ سننے کی حسرت اب لا حاصل خواہش کی طرح اس کے دل میں دفن ہونے لگی تھی۔ وہ اس حقیقت کو قبول کرنے کی حتی الامکان کوشش کر رہی تھی، لیکن معاملہ فہمی کے لیے درکار ذہنی پختگی وہ کہاں سے لاتی، اور یوں ہر گزرتا دن اسے بے شمار الجھن میں ڈالتا جا رہا تھا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے شہیر، تم میں جو ٹیلنٹ ہے وہ تمہارے لیے مزید ترقی کی راہیں کھولے گا، ابھی تو ابتدا ہے تمہارے کام کی۔ فلیٹ کی چابی اس کے سامنے ڈالتے ہوئے وردہ سے پروفیشنل انداز میں بولی تھی۔ تھینکس یو سو مچ وردہ، تم جیسے ٹیلنٹ کے قدردان نہ ہو تو ہم جیسوں کو کون پوچھے گا۔ اس کے خوبصورت آفس میں آرام دہ نشست پر براجمان شہیر کی مسرت دیدنی تھی۔ کچھ ہی عرصہ پہلے وہ وردہ کے پاپا کے اس فرم میں ایک مناسب سی پوسٹ پر فائز کیا گیا تھا، اور بظاہر اس کی قابلیت نہیں وردہ کو بے پناہ متاثر کیا تھا۔ عہدے میں ترقی کے ساتھ ساتھ فرم کی طرف سے اسے پوش علاقے میں ایک فلیٹ بھی دیا گیا تھا۔ اس کی اس کامیابی پر اس کے ساتھ ساتھ گھر میں بھی سب کو بہت خوش تھے۔ زرش نے تو باقاعدہ ٹریٹ مانگی تھی جسے ملنے کی امید اسے خود بھی نہیں تھی۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ شہری بیٹا بے حد ذہین ہے، لائق فائق ہے، ترقی کرے گا، خوب ترقی کرے گا۔ انا بی نے بے حد خوش ہو کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا، اس کی اس خواہش کو کہ وہ سب چل کر اس کے ساتھ چند دن فلیٹ میں رہے۔ توفیق صاحب نے نرمی سے رد کر دیا۔ نہ بیٹا، یہ تمہاری چیز ہے، تم اپنی آئندہ نسل کے لیے سنبھال رکھو۔ زرینہ بھی اس معاملے میں شوہر ہی کے خیالات کی حامی تھیں، لیکن زرش انا بی کے ہمراہ نہ صرف فلیٹ دیکھنے گئی تھی بلکہ ایک دو روز رہی بھی تھی، لیکن پھر جلد ہی اداسی نے آ گھیرا تھا۔ ارے بیٹا، میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ ہم نہیں رہ سکتے بکھرا کر۔ اب چلو واپسی کی تیاری باندھو، میں تو خود چاہ رہی تھی کہ اب واپس چلا جائے، لیکن پھر تمہاری ہی وجہ سے خاموش تھی۔ انا بی کے کہتے ہی اس نے فوراً واپسی کا قصد کیا تھا۔ بہت اچھی سیٹنگ کی ہے تم نے سمیہ، ایسا لک پہلی بار آیا ہے۔ وردہ نے بے اختیار ڈرائنگ روم کی نئی سیٹنگ کو سراہا تھا۔ اس کے لبوں سے ادا کردہ توصیفی کلمات نے اس کی نگاہوں میں موجود جامد تاثرات کو کسی حد تک مخفی کر دیا تھا۔ شکریہ، میں نے تو بس چند چیزوں کی جگہ ہی بدلی ہے، باقی سب تو وہی ہے۔ سمیہ کے ہونٹوں پر معصوم مسکراہٹ تھی۔ وہ وردہ سے خاصی متاثر تھی، اپنی اس الٹرا ماڈرن طرح دار قسم کی کزن سے وہ شادی سے قبل خاندان میں ہونے والے فنکشنز میں ہی چند ایک بار ملی تھی، لیکن اب شادی کے بعد ہفتے میں ایک دو بار تو ان کی ملاقات ضرور ہوتی تھی۔ سمیہ وردہ اور عمر کی زبانی نسبت کے ٹوٹ جانے پر خاصی حیران ہوئی تھی، اور اس کی حیرت
اور اس کی یہ حیرت وردہ سے ہونے والی بارہا ملاقاتوں کے بعد دو چند ہو گئی تھی، کیونکہ اس میں وہ تمام خوبیاں بدرجہ اتم موجود تھیں جو کسی بھی لڑکی کو مکمل ثابت کرنے کے لیے کافی تھیں۔ بے حد خوبصورت، پڑھی لکھی، نئے زمانے کی جدتوں سے بخوبی آگاہ، خوش مزاج اور ذہانت کیا نہیں تھا اس میں۔ ویسے عمر واقعی بہت خوش قسمت ہے، تم خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ذہین اور بے حد ٹیلنٹڈ بھی ہو۔ وسیع ڈرائنگ روم کے جائزے کے ساتھ ساتھ اس کے تعریفی کلمات بھی جاری تھے۔ آپ کیا لیں گی، چائے یا پھر؟ صرف چائے اور کچھ نہیں، دراصل آفس میں آج کام زیادہ نہیں تھا، جلدی جلدی فارغ ہو کے تو سوچا تم سے ملتی چلوں۔ اچھا کیا، میں بھی خاصی بور ہو جاتی ہوں۔ آپ آتی ہیں تو اچھا وقت گزر جاتا ہے، امی ہوتی ہیں گھر پر لیکن اب سارا دن تو وہ میرے پاس نہیں گزار سکتی نا۔ آپ کے آنے سے مجھے بھی کمپنی مل جاتی ہے۔ سمیہ کا پرخلوص انداز وردہ کے چہرے پر ایک مبہم سی مسکراہٹ دوڑا گیا تھا اور اس کی حسین آنکھوں میں ایک چمک سی ابھری تھی۔ سمیہ ملازم سے چائے کا کہہ کر پھر سے اس کے پاس آ بیٹھی۔ تمہارا ٹیسٹ اپنے لباس کے معاملے میں بھی ایکسٹرا آرڈینری ہے۔ وردہ کندھوں سے نیچے آتے بالوں کو ادا سے جھٹکا دے کر پیچھے گراتے ہوئے پھر سے گویا ہوئی تھی۔ اچھا آپ کہتی ہیں تو ہوگا۔ سمیہ کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکان در آئی۔ ارے نہیں بھائی، کثرے نفسی سے کام مت لو، تمہارا کمپلیکشن ہی ایسا ہے کہ اس پر ہر رنگ سوٹ کرتا ہے۔ وردہ کی بات پر سمیہ ایک پل کو خاموش سی ہو گئی، اس کی نگاہوں میں ایک محرومانہ سا احساس جاگزین تھا۔ یہ الفاظ وہ سننے کی متمنی تو تھی، لیکن وہ شخص جس کے ساتھ اسے ساری زندگی گزارنی تھی جیسے کسی برف زدہ ماحول کا رہائشی تھا۔ کوئی خوشگوار جذبہ، کوئی حسین لمحہ، کچھ بھی نہ تھا اس کی یادوں میں۔ یہ درست تھا کہ عمر کے مزاج میں معرفتگانہ اور عاشقانہ اوصاف کی بے پناہ کمی تھی، بلکہ یہ کہنا زیادہ صحیح تھا کہ یہ چیز اس میں مفقود تھی۔ لیکن ان خامیوں سے قطع نظر وہ ایک اچھا شوہر تھا، اس کی ہر خواہش، ہر ضرورت کو پورا کرتا تھا، لیکن اس مکمل انسان میں نہ جانے یہ خلا کیوں رہ گیا تھا؟ یا پھر یہ محض سمیہ ہی کی خودغرض سوچ تھی؟ اسے سراہے جانے کی خواہش آج تک خود سے کبھی نہیں کرنا پڑی تھی، اور اب جب یہ سب اس کی زندگی میں ایک ضرورت کی طرح شامل ہو چکا تھا تو اس کی کمی اس سے برداشت نہیں ہو پا رہی تھی۔ وردہ کی آمد اس کے جلتے ابلتے احساسات پر ٹھنڈی فوار برسا جاتی، کیونکہ اس معاملے میں وہ بلا کی بے تکلف ثابت ہوئی تھی، اور شاید یہ وردہ کی بے تکلفی کا ہی نتیجہ تھا کہ سمیہ نے دھیرے دھیرے گزرتے دنوں میں اپنے دل میں مستقل مقیم اس درد کا تمام اتا پتا اسے دے ڈالا تھا، اور جواباً جو عجیب و غریب تاثر وردہ کی جگر جگر کرتی نگاہوں میں ہلکورے لیتا دکھائی دیا تھا، اسے سمیہ ہرگز نہیں سمجھی تھی۔ تم سمیہ کو پسند کرتے تھے شہیر؟ اس نے بے حد پرسکون لہجے میں شہیر کے سر پر بم پھوڑا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی وردہ نے اسے کسی ضروری فائل پر ڈسکشن کے لیے بلوایا تھا، اور میٹنگ کے اختتام پر کاغذات سمیٹے وہ اٹھ ہی رہا تھا کہ وردہ کے الفاظ پر تحیر زدہ سا خاموش بیٹھا رہ گیا، اور اندھیرے میں مارا گیا وہ تیر جو وردہ نے محض ایک موہوم سے قیاس کی کمان میں رکھ کر چھوڑا تھا۔ شہیر کا بری طرح ٹھٹکنا، ان نگاہوں میں استجاب آمیز تاثرات کا ٹھہرنا اس کے عین نشانے پر لگنے کی باقاعدہ گواہی دے گیا تھا۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے شہیر؟ اپنے اسکارف کو انگلی کے گرد دھیرے دھیرے لپیٹتے ہوئے وہ پھر سے مخاطب تھی۔ یہ یہ سب میرا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ خاصا گڑبڑا اٹھا۔ دیکھو شہری، آئی نو ایوری تھنگ، مجھ سے غلط بیانی مت کرنا، کیونکہ یہ سب مجھ تک سمیہ کے ذریعے پہنچا ہے۔ یہ جھوٹ گھڑنے میں اسے کوئی خاص دقت نہیں ہوئی تھی۔ کیا سمیہ نے؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ ہاں سمیہ نے، تم بہت بزدل ثابت ہوئے ہو شہیر۔ کیسے؟ خاموشی سے اس کی زندگی سے الگ ہو گئے۔ تم شاید نہیں سمجھ سکو گے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ عورت ایک نازک آبگینے کا نام ہے جو ذرا سی ٹھیس سے بکھر جاتی ہے۔ کرسی کی آرام دہ پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے وہ تعصف آمیز لہجے میں بولی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ شہیر کی الجھن بھری نگاہیں اس کے متاسف چہرے پر مرکوز تھیں۔ میں جو کہنا چاہ رہی ہوں تم اس سے بخوبی واقف ہو شہری، سمیہ نے تم سے محبت کی ہے، شدید محبت، اور وہ اب تک پلیز وردہ، اس کی اگلی بات کا مفہوم سمجھتے ہی اسے ہاتھ اٹھا کر اس کی بات کاٹی تھی۔ وہ سب میری ناسمجھی تھی، نادانی تھی۔ سمیہ کو بھلائے مجھے عرصہ گزر چکا، وہ اب ایک شادی شدہ عورت ہے، اور کم آن شہیر، اسے ٹوکتے ہوئے وہ قدرے سیدھی ہو بیٹھی۔ یہ سب بیکار دقیانوسی باتیں ہیں، آج کل کے دور میں ان فرسودہ خیالات کو کون اہمیت دیتا ہے؟ اگر کوئی لڑکی اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہے تو وہ اپنی بہتری کے لیے کوئی بھی اسٹیپ لے سکتی ہے، اپنی خوشی کے لیے کوئی بھی قدم اٹھانا اس کا حق ہے۔ دھیرے دھیرے پرزور لہجے میں بولتی وہ قدرے آگے کو جھک آئی۔ شہیر نے نگاہیں سکیڑے بغور اسے دیکھا۔ تم آخر کہنا کیا چاہتی ہو؟ ان الفاظ کے پیچھے دھن میں لپٹی بات وہ کسی حد تک سمجھ گیا تھا، تبھی اس کا لہجہ ڈھیروں بے یقینی لیے ہوئے تھا۔ تم بالکل ٹھیک سمجھے ہو سمیہ، اب بھی تمہاری ہو سکتی ہے، قانون، مذہب اسے یہ حق دیتے ہیں کہ وہ اپنی آئندہ زندگی کا فیصلہ خود کر سکے۔ عمر سے اس کی علیحدگی ہرگز بڑا مسئلہ نہیں ہے، اسے بے حد عام سے لہجے میں کہا تھا، اور یہ وردہ ہی کی مسلسل کاوش اور الفاظ کا سحر انگیز اثر تھا کہ وہ کہانی جس کی سطریں شہیر اپنے دل سے کب کا کھرچ کر پھینک چکا تھا اب نئے الفاظ کے ساتھ پھر سے اس کے پردہ ذہن پر ابھرنے لگی تھی۔
ہاں جی، سمیہ باجی آئی ہیں۔ رہنے آئی ہو نا باجی؟ اس کے ساتھ آئے بھاری سوٹ کیس کو دیکھ کر بنٹی نے جھک کر پوچھا تھا۔ ہاں ہاں، رہنے ہی آئی ہوں، نگاہیں چرائی وہ بمشکل بول پائی۔ جم جم رہ بیٹی، پر تو اکیلی کیوں ہے؟ عمر بیٹا نہیں آیا ساتھ؟ رقیہ حالہ کو روایتی ماؤں والی تشویش ہمہ وقت چمٹی رہتی تھی۔ بتایا تو تھا اماں، انہیں اپنی فیکٹری کے کسی کام کے سلسلے میں اسلام آباد جانا تھا۔ ارے ہاں یاد آیا، بس اس بڑھاپے کی ایک سوغات بھی پر بھلکڑ پن بھی ہے۔ چل خیر، اسی بہانے یہ کچھ دن میرے پاس بھی گزرے تمہارے۔ اس کی سوچوں حالات سے بے نیاز انہوں نے دھیرے سے ہنس کر کہا تھا، جبکہ اس کا ذہن پھر سے وردہ کے کل کے ان الفاظ میں اٹک کر رہ گیا تھا۔ شہیر تمہیں اب بھی بہت یاد کرتا ہے سمیہ، دن میں کئی بار تمہارا تذکرہ ہوتا ہے۔ گھٹ گھٹ کر جینے سے بہتر ہے کہ کوئی فیصلہ کر لیا جائے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا کہ اپنی زندگی کا یہ بےحد بےحد اہم فیصلہ تمہیں خود سے کرنا ہے، اپنے دل کی پوری آمادگی سے اور اپنے دماغ کی تمام تر صلاحیت بروئے کار لاتے ہوئے سوچو کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے۔ من پسند خواہش یا پھر من کو مارتے سمجھوتے، فیصلے کا کلی اختیار تمہارے ہاتھ میں ہے۔ الفاظ کی یہ بات گزشت نہ جانے اور کتنے لمحے اس کی سوچ کے دامن سے لپٹی رہتی، لیکن پھر بنٹی اس کے قریب آ بیٹھا اور اس کے اسکول کے دلچسپ قصوں نے کسی حد تک اس کا دھیان بٹا ہی دیا تھا۔ یہ سب کیا ہے شہیر؟ توفیق صاحب بے حد غصے میں تھے۔ وہ بھی آفس سے واپس آیا ہی تھا کہ توفیق صاحب غصے میں تنے اعصاب لیے اس کے سر پر آ کھڑے ہوئے تھے۔ کیا ہوا ابو؟ اس کے جوتوں کے تسمے کھولتے ہاتھ رک گئے۔ کیا ہوا صاحبزادے؟ اس مصنوعی سادگی کا چولہ مت پہنو، میرے سامنے قیامت کھڑی کر کے مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ کیا ہوا؟ یہ سمیہ والا قصہ کیا حقیقت ہے اس کی؟ اوہ، تو سمیہ نے قدم اٹھا ہی لیا آخر۔ اسے بھرپور سانس سینے میں مقید کرتے ہوئے سوچا تھا اور اس کے ذہن نے آئندہ کا لائحہ عمل فوراً ہی مرتب کر ڈالا تھا۔ سمیہ ایک لڑکی تھی، کمزور وجود اور ناتواں پوزیشن کی مالک، اور ان سب کمزوریوں کے باوجود جب وہ یہ قدم اٹھا سکتی تھی تو وہ تو پھر مرد تھا۔ خالہ رقیہ نے اس صورتحال پر بے حد واویلا مچایا تھا۔ انہوں نے شہیر پر الزامات کی بوچھاڑ کر ڈالی تھی کہ اس نے ان کی معصوم بیٹی کو ورگلایا ہے، تبھی وہ یہ انتہائی قدم اٹھانے کا سوچ بیٹھی۔ سمیہ کو تو انہوں نے اچھا خاصا پیٹ بھی ڈالا تھا، لیکن فیصلے کو اپنے رخ پر موڑنا ان کے اختیار میں نہیں تھا۔ خاندانی روایت کے مطابق خاندان کے بزرگ حضرات کی پنچایت نما محفل کے بیچ یہ فیصلہ اپنے انجام کو پہنچا تھا، اور یہ فیصلہ سمیہ اور شہیر کی توقع کے عین مطابق ہی ہوتا، جو اگر رقیہ حالہ کے ہاتھ شہیر کے چند خطوط نہ آ لگتے۔ ان خطوط کے منظر عام پر آ جانے سے شہیر واضح طور پر قصوروار ثابت ہو گیا تھا اور یوں سزا کا حقدار قرار دیا گیا تھا۔ سمیہ کی خلا اور پھر شہیر کے ساتھ نکاح کے ساتھ ساتھ عمر اور زرش کا نکاح بھی مشروط کر دیا گیا تھا۔ اس فیصلے سے شہیر کی سزا مقصود تھی۔ سمیہ کی خلا کے فیصلے سے جہاں وہ مطمئن ہوا تھا، وہیں اس فیصلے نے اسے خاصا ششپنج کا شکار کر چھوڑا تھا۔ لیکن پھر اس کی فطرت کی ازلی خود غرضی کو ابھارنے میں وردہ ہی آگے بڑھی تھی، اور اس بار بھی کامیابی نے اس کے قدم چومے تھے۔ شہیر عمر بہت اچھا لڑکا ہے، اگر تم غور کرو تو یہ سزا نہیں بلکہ تمہارے اور زرش کے لیے ایک جزا ہے۔ زرش قبول صورت لڑکی ہے، اتنا اچھا اور قابل شوہر ملنے میں اسے خاصا وقت لگے گا۔ حقیقت پسندی سے سوچو گے تو میری بات سے ضرور اتفاق کرو گے، اور یہ تمہیں ہرگز نہیں بھولنا چاہیے کہ سمیہ نے صرف تمہاری خاطر یہ قدم اٹھایا ہے، اور اب جب وہ صرف تمہاری وجہ سے صاحبان سے بے صاحبان ہوئی کھڑی ہے، تم آخر کیسے اسے تپتی دھوپ میں جھلستا چھوڑ سکو گے؟ یہ بہت بڑی خود غرضی ہوگی، میرے نزدیک تو یہ سراسر زیادتی ہوگی اس کے ساتھ۔ تصویر کے مثبت رخ کی بھرپور نمائش کرتے ہوئے وہ وردہ کتنے ہی لمحے اس کے ذہن میں بار بار ابھرتی ششوپنج کی گرہ کھولنے میں لگی رہی تھی، اور یوں زرش کی قسمت کا ستارہ ایک بہت اپنے شخص کے ہاتھوں خود غرضانہ سوچ کے دبیز پردوں میں بادلوں میں ہمیشہ کے لیے ڈوب گیا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے نتاشا، جیسے میں ایک جگہ ٹھہری ہوں، آگے کچھ دکھائی نہیں دیتا، اور پیچھے کا راستہ بھی جیسے ذہن سے محو ہو گیا ہے۔ بہت تاریک مقام ہے یہ، اس کا بے حد رنجیدہ لہجہ اور نگاہوں کے نم گوشے نتاشا کو بے اختیار آبدیدہ کر گئے۔ پلیز درش، خود کو اتنا ارزاں تو مت کرو، مشکلات انسان کو مجبور تو کر سکتی ہیں لیکن کمزور نہیں کر سکتی۔ تمہاری زندگی میں آنے والی یہ مشکل ابتدا میں بے حد کٹھن ہے، لیکن یقین جانو میرا دل کہتا ہے کہ ایک خوبصورت روشن مستقبل یقیناً تمہارا منتظر ہے۔ نتاشا نے اس کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھا تھا، جواباً وہ خاموشی سے لون کی رونق بڑھاتے پھولوں پر نظریں جمائے بیٹھی رہی۔ مجھے شہیر بھائی کی لاپرواہی ہمیشہ سے بری لگتی تھی، لیکن زندگی کے اس بے حد اہم فیصلے میں اس قدر جانبدارانہ رویہ مجھے ہرگز امید نہیں تھی۔ نہ جانے ایک بھائی ہونے کی حیثیت سے وہ اپنا فرض بھلا کیوں بیٹھے، اور مزید سیر پر سوا سیر تمہاری فیملی کے بزرگ آج کے دور میں بھی تمہارے ہاں اس قسم کے فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ وہ نہ صرف کیے جا رہے ہیں بلکہ ان پر تم جیسے معصوم بخوبی عمل پیرا بھی ہو رہے ہیں، بنا سوچے بنا سمجھے۔ سچ کہتی ہوں، اگر تمہاری جگہ میں ہوتی نا تو صاف انکار کر دیتی۔ شادی کے بعد زرش سے اس کی آج ملاقات ہوئی تھی۔
وہ میکے سے آئی تو نتاشا کی طرف بھی چلی آئی، اور نتاشا جو اس کے ساتھ ہونے والے اس غیر متوقع واقعے پر اب تک حیران تھی، اسے آج ہی اپنی بھڑاس نکالنے کا موقع ملا تھا، سو بولتی چلی گئی تھی: مجھے کسی سے بھی کوئی شکوہ نہیں ہے نتاشا، پھر میں شکوہ کروں بھی تو کیوں؟ شاید میری قسمت کی تحریر اسی انداز میں لکھی گئی تھی۔ تم بہت باحوصلہ لڑکی ہو زری، اور یہی حوصلہ ایک دن تمہارے سارے غم سمیٹ لے گا۔ بس تم مایوس مت ہونا، کیونکہ یہ مایوسی انسان میں لڑنے کی طاقت ختم کر دیتی ہے۔ میری بھرپور دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گی۔ اس کے پرخلوص لہجے میں زرش کے لیے محبت صاف جھلک رہی تھی، بے ریا اور ہر غرض سے پاک۔ اسی محبت کے سہارے تو وہ ایک اپنی تاریک شاہراہ زیست پر آگے ہی آگے قدم بڑھا رہی تھی۔ ماں باپ، انابی اور نتاشا کی چاہت اور توجہ کی گرمی اس کے منجمد ہوتے اعصاب کو پھر سے زندگی بخش دیتی تھی، ورنہ شاید زندگی کب کی کہیں ٹھہر چکی ہوتی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو وردا؟ جو تم سن رہے ہو پاپا تمہارے کام سے ہرگز مطمئن نہیں ہے شہید۔ ان کے نزدیک میں نے تمہیں جو مراحت دے رکھی ہیں وہ سراسر غلط فیصلہ ہے۔ وہ اطمینان بھرے انداز میں سامنے میز پر کھلی فائل پر نظریں دوڑاتے ہوئے بولی تھی: وردا پلیز تم انکل سے بات تو کرو، دیکھو میں اکیلا ہوتا تو بات اور تھی، اب میرے ساتھ سمیہ بھی ہے، اور تم اچھی طرح جانتی ہو کہ امی ابو مجھ سے کس حد تک بزن ہیں، وہ مجھے اور سمیہ کو اب گھر میں رہنے کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے، پلیز تم کوشش تو کرو انکل کے اس فیصلے میں کسی بھی طرح لچک پیدا کرو پلیز، وہ بے حد ملتجیانہ لہجے میں بولا تھا۔ پچھلے چند روز میں وہ وردا کے رویے میں تبدیلی تو محسوس کر چکا تھا، لیکن اس تبدیلی کا یہ رخ بھی ہو سکتا ہے، اس طرف اس کی سوچ نہیں گئی تھی۔ اوکے میں سوچوں گی، اب تم جاؤ، مجھے کچھ ضروری فائل اسٹڈی کرنی ہے۔ لاپرواہ سا انداز شہید کو اندر تک کھول آ گیا، لیکن مجبوری کے گھونٹ حلق سے اتارتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ نہ جانے غلطی کہاں ہوئی تھی، حالانکہ سچ تو یہ تھا کہ اس کی کارکردگی ابھی وہی تھی، لیکن اس کے باوجود وردا کا یہ کھچا کھچا برتاؤ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ پچھلے ماہ اس کی تنخواہ میں بھی کسی وجہ کے بغیر کمی کر دی گئی تھی، لیکن اب فلیٹ کی متوقع واپسی اسے پریشان کرنے کے لیے کافی تھی، اور اس کی پریشانی کا اصل دور اگلے ہفتے سے شروع ہوا تھا۔ فلیٹ کی چابی کے ساتھ ساتھ اسے ایک ہفتے کی رخصت کی درخواست بھی وردا کی ٹیبل پر رکھی تھی، اور وہ اس لمحے ذہن میں اٹکی رہائش کی پریشانی کے سبب وہ وردا کے لبوں پر کھیلتی تمسخرانہ مسکراہٹ پر غور نہیں کر پایا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو بٹیا؟ اسی خاموش خلاؤں میں گھورتا دیکھ کر کچن کی طرف جاتی انا بھی اس کے قریب چلی آئی۔ کچھ نہیں انا بھی، کچھ بھی تو نہیں۔ وہ سر جھکائے اپنے پاؤں کی انگلیوں پر نظریں جما کر بیٹھ گئی۔ انا بھی کے ہونٹوں سے دبی دبی افسردہ سے سانس خارج ہوئی تھی۔ مڑ کر کچن کی جانب بڑھتے ہوئے رخساروں پر لڑک آئے دو آنسو انہوں نے خاموشی سے دوپٹے میں جذب کیے تھے، اور ان کی آنکھوں میں ہلکورے لیتا غم زرش کو ایک بار پھر سے احساس سے جرم میں مبتلا کر گیا۔ کتنی کوشش کرتی تھی وہ خوش نظر آنے کی، بشاشت کا لبادہ اوڑھے اپنے غم کو اندر ہی اندر سینت سینت کر رکھنے کی کوشش، اور دوسروں کو یہ باور کروانے کی کوشش کہ عمر نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی بے گناہی پر اپنی توجہ کی مہر ثبت کر دی ہے۔ لیکن کبھی کبھی وہ ہار جاتی تھی، اندر کی ناآسودگی چہرے پر آ رقم ہوتی۔ عمر کے تلخ رویے سے قطع نظر اس کی ماں منیبا کا سلوک اگرچہ اس کے ساتھ خاصا بہتر تھا، اور یہ شاید انہی کی تنبیہ تھی کہ عمر کے الفاظ کی کڑواہٹ کسی حد تک کم ہوئی تھی، لیکن اس سے زیادہ نہ دینے کا اپنا عہد وہ بخوبی نبھا رہا تھا۔ زرش نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی کو اس ڈھب پر بھی گزارنا پڑے گا۔ اس نے ماں کی ممتا کی ٹھنڈی چھاؤں سمیٹی تھی، باپ کی شفقت کے موتیوں سے جو خوشیوں کی جھولی بھری تھی، یہ جانے بغیر کہ عمر کے بچ جانے والے ماہوں سال اسے سمجھوتے کے پل سے راہ سے گزارتے ہوئے گزارنے ہیں، لیکن ہر بار وہ خود کو اس دلاسے کے ہنڈولے پر جھولتا چھوڑتی، کبھی نہ کبھی عمر کے پتھر دل پر اس کے خاموش احساسات کی زرخیز مٹی محبت کی نوخیز کومپل کھلا ہی دے گی، اور اسے اس وقت کا شدت سے انتظار تھا۔ عمر تمہارے ساتھ واقعی زیادتی ہی ہوئی ہے، ایک تو اتنی بڑی ٹریجڈی کا سامنا، اور مزید ایک نئی آزمائش، یعنی عمر بھر کا توق۔ ڈرائنگ روم کے باہر سے گزرتی زرش کو دیکھتے ہوئے ہی وردا نے کچھ لمحہ قبل ہونے والی گفتگو کا رخ خوبصورتی سے موڑا تھا۔ زرش نے ہاتھوں میں اترتی لرزش پر بمشکل قابو پاتے ہوئے دودھ کے گلاس کو مضبوطی سے تھاما۔ بس کیا کیا جا سکتا ہے، بعض فیصلے پچھتاووں کی طرح ساری زندگی دامن سے چمٹے رہتے ہیں۔ عمر کی طویل ٹھنڈی سانس اس کے احساسات کو منجمد کر گئی۔ لرزتے قدموں سے وہ منیبا بیگم کے کمرے تک پہنچی تھی، کچھ لمحے اسے سانس بحال کرنے میں لگے تھے۔ لے امی دودھ پی لیں، تھکی تھکی آواز، مزمحل انداز، منیبا کو فوراً ہی احساس ہوا۔ خیریت تو ہے بیٹا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اور شاید اس لمحے ان کی میٹھے نرم الفاظ ہی کا اثر تھا کہ اس کی نگاہوں کے گوشے بے اختیار نم ہو گئے۔ ایک بات یاد رکھنا بیٹا، بے قصور اور بے گناہ شخص خواہ کتنا ہی بے بس کیوں نہ ہو جائے، خدا اس کی مدد ضرور کرتا ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ ہمت نہیں ہارنا، ثابت قدمی سے مقابلہ کرنے سے ہی انسان فتح یاب ہوتا ہے۔ منیبا کتنی ہی دیر اسے اپنے ساتھ بٹھائے سمجھاتی رہی تھی، انہیں یہ لڑکی پہلے دن ہی سے بہت معصوم لگی تھی۔
اس کی آنکھوں میں بے بسی بے اعتباری وہ خرش پھینکنا چاہتی تھیں اور وقتاً فوقتاً اس کی کوشش بھی کرتی تھی۔ شوہر اور اکلوتے بیٹے کی بے تحاشا مصروفیت نے انہیں بے انتہا بے حد تنہا کر دیا تھا۔ سمیہ عمر کی پسند ضرور تھی، لیکن ان کی منچاہی بہو بن کر اس گھر میں آئی تھی۔ پھر بھی انہیں ساس سے زیادہ کا درجہ وہ کبھی نہیں دے پائی۔ دن کے کچھ لمحات ان کے ہمراہ گزار کر وہ گو اپنے فرض سے سبکدوش ہو جایا کرتی تھی۔ بہو کا سکھ انہیں زرش کے وجود سے ملا تھا۔ اس کی سلیقہ مند اور وفا شیار فطرت نے چند ہی دنوں میں ان کا دل جیت لیا تھا۔ زرش کی خاموش نگاہوں میں چیختا ادھورا پن ان کی جہاں دیدہ نگاہوں سے پوشیدہ نہیں تھا، لیکن اس معاملے میں وہ خود کو کسی حد تک بے بس سمجھتی تھیں۔ وہ خود عمر کی اس الجھی الجھی سخت طبیعت سے ہمیشہ ہی خائف رہی تھیں۔ اپنی زندگی کے فیصلے کرنے میں وہ ہمیشہ خود مختار رہا تھا، خواہ وہ وردہ سے شادی سے انکار کے حوالے سے ہو، خواہ سمیہ کو پسند کرنے کے حوالے سے۔ اس کی اسی خود مختارانہ عادت ہی کی وجہ سے کی سبب منیبہ اب تک اس معاملے میں خاموش تھی، لیکن زرش کی ہمت بندھانے میں وہ کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھی۔ اس اجنبی سے ماحول میں زرش کو ان کا ساتھ اپنے کمزور ناتواں وجود کے لیے بہت مضبوط سہارے کی مانند لگتا تھا۔ شادی کے بعد آج پہلی بار اسے خود کو اس اہتمام سے سنوارا تھا۔ قسمت اور تقدیر سے جنگ کرنے کی وہ کبھی بھی قائل نہیں تھی، لیکن منیبہ کی روز روز کی نصیحت آمیز باتوں اور نتاشا کی ہمت افزا محبت بھرے الفاظ نے اسے اس جنگ پر اکسایا تھا۔ اسے باہر کی جانب قدم بڑھانے سے قبل آخری بار اپنے سراپے پر ایک نظر دوڑائی۔ وہ قبول صورت تھی اور آج کے بھرپور اہتمام نے اس کی شخصیت کو بے حد جاذبیت بخش دی تھی۔ دروازہ دھیرے سے کھول کر اسے باہر جھانکا۔ لاؤنج میں صوفے پر آنکھیں بند کیے وہ نیم دراز تھا۔ آج ہونے والی پارٹی کی وجہ سے وہ آفس سے جلد ہی واپس آ گیا تھا۔ اس کی نئی فیکٹری کا پچھلے ہفتے افتتاح ہوا تھا اور اس خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کی غرض سے اس کے دوستوں نے ایک گرینڈ پارٹی ارینج کی تھی، جس میں اسے اس کی مسز کے ہمراہ مدعو کیا گیا تھا۔ زرش کو اس بارے میں تمام تر تفصیلات منیبہ نے مہیا کی تھی اور اس کے مسلسل انکار میں سر ہلانے پر پہلے اسے خوب لتاڑا تھا اور پھر پیار سے سمجھایا تھا، اور بات کسی حد تک اس کی سمجھ میں آ ہی گئی تھی۔ اپنی اتھل پتھل ہوتی سانسوں کو ہموار کرتے ہوئے وہ دروازہ پورا کھولنے ہی والی تھی کہ لاؤنج کے بیرونی دروازے سے آتی وردہ کی چہکتی آواز پر وہ جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی۔ ہیلو عمر۔ ہیلو۔ وہ اسے دیکھ کر سیدھا ہو بیٹھا۔ میں جانتی تھی کہ آج تو تم جلد ہی گھر آ جاؤ گے، وہ اس کے بے حد قریب صوفے پر گرتے ہوئے بولی۔ زرش بے ہوش سی پڑ گئی۔ وردہ کی آئے دن کی عمر کے ساتھ ہونے والی طویل نشستیں اور اس کے معنی خیز جملے زرش کو کئی مخفی حقیقتوں کا ادراک بخش چکے تھے۔ وہ کیسے بھائی، تمہیں کیسے اندازہ ہوا؟ عمر کی آواز میں حیرت تھی۔ اوفو بھائی، لاسٹ سنڈے بتایا تو تھا تم نے مجھے۔ وہ ہنسی تھی۔ ہاں یاد آیا۔ وہ بس مسکرا کر رہ گیا۔ میں بس نکلنے ہی والا تھا، تم چاہو تو اماں کے پاس بیٹھ جاؤ، اماں اندر اپنے کمرے میں ہے۔ تو تم کیا اکیلے جاؤ گے؟ وردہ نے بھی اٹھنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ ہاں ظاہر ہے، لیکن تم نے تو بتایا تھا کہ تمہیں اپنی ہاں کہا تھا۔ اسے بات کاٹتے ہوئے صوفے کی پشت پر رکھا اپنا کوٹ اٹھایا۔ تو پھر یوں اکیلے جاتے ہوئے کیا اچھے لگو گے؟ ایسا کرتے ہیں ہم دونوں چلتے ہیں۔ سچ آج میرے لیے دن بے حد بھور تھا۔ صبح سے آفس میں فارغ ہی بیٹھی تھی۔ اچھا چلو، اچھا ہے، اب تمہارے ساتھ کچھ خوبصورت لمحات گزریں گے تو ساری بوریت دور ہو جائے گی۔ ایک گہری مسکراہٹ ہونٹوں پر لیے وہ بے حد اطمینان بھرے لہجے میں بولی تھی، اور اس کے ان الفاظ پر جہاں عمر ایک لمحے کو ٹھٹکا تھا، وہیں کمرے میں بے جان ہوتے ذہن کو بمشکل سنبھالتی زرش کا پورا وجود گویا کسی زلزلے کی زد میں آ گیا تھا، اور فیصلہ کرنے میں اسے محض ایک لمحہ لگا تھا۔ آنکھوں میں دبا دبا غصہ لیے وہ ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر حیرت زدہ سے کھڑی عمر کے قریب آ کھڑی ہوئی تھی، اور اپنے جسم کی پوری توانائی صرف کر کے اسے محض ایک لفظ ادا کیا تھا، چلیں۔ وردہ کے وجود کو اس نے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا۔ عمر بیٹا، تم اب تک گئے نہیں؟ منیبا نہ جانے کب وہاں چلی آئی تھی۔ ان کی آواز پر ہی تینوں نفوس حرکت میں آئے۔ عمر فوراً ہی مڑ کر باہر نکل گیا۔ وردہ نے تنفر سے بھنچے لب لیے زرش کے بنے سورے سراپے پر ایک نظر ڈالی تھی۔ وردہ تم کب آئی اور کھڑی کیوں ہو؟ بیٹھو۔ منیبا اس کے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ نہیں آنٹی، بیٹھوں گی نہیں، کافی دیر ہوئی ہے آئے ہوئے، اب چلوں گی لیکن پھر آؤں گی۔ میرے گھر کا راستہ یہیں سے ہو کر تو گزرتا ہے، اور یوں میرا تو روٹ ہی یہ ہے۔ بہت جلد پھر چکر لگاؤں گی، لیکن فی الحال ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے، اسے نمٹانا ہے۔ زہر خند لہجے میں وردہ کی زبان سے ادا ہونے والی ذومعنی الفاظ زرش کے دماغ میں ہتھوڑوں کی مانند برسے تھے، اور اس کی بات کی تہہ میں چھپے مطلب نے اس کے سہمے ہوئے دل کو گویا مٹھی میں بھینچ چھوڑا تھا۔ منیبا کی حوصلہ دیتی نگاہوں کا اثر تھا کہ وہ مرے مرے قدم اٹھاتی پوش تک چلی آئی تھی، اور اس بات نے اسے بے حد حیران کیا تھا کہ وہ اب تک وہیں موجود تھا۔ چہرے پر ڈھیروں ڈھیر درستگی لیے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا پہلو بدل رہا تھا۔ اس کا دل اس لمحے بے اختیار چاہا تھا کہ مڑ کر واپس بھاگ جائے، لیکن پھر ڈرتے ڈرتے فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھ ہی گئی تھی۔ فنکشن میں اسے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا تھا۔ عمر کے تمام شادی شدہ دوست اپنی بیویوں کے ہمراہ موجود تھے۔ عمر بھائی، آپ کی مسز تو بہت ہی معصوم اور کیوٹ ہیں۔ کئی بیگمات نے ان توصیفی کلمات پر اس نے کچھ جھجکتے ہوئے عمر کے چہرے پر کسی احساس کو تلاشنا چاہا، لیکن ایک مبہم سی مسکراہٹ کے علاوہ
اسے وہاں کچھ نہیں ملا۔ غالباً ماحول ہی کا اثر تھا کہ وہ نہ صرف اسے مخاطب کر رہا تھا بلکہ لہجے میں نرمی بھی موجود تھی، لیکن وہ کسی حد تک سمجھتی تھی کہ یہ ملمہ اسے خود پر دانستہ چڑھایا تھا اور اس کی سوچ کی تصدیق واپسی کے سفر میں بخوبی کرتی تھی۔ وہی دبیس خاموشی جو آتے وقت ان کے بیچ حائل تھی، واپسی پر بھی جوں کی توں قائم رہی تھی۔ نتاشا کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی تھی۔ زرش نے اسے فون پر ڈھیروں ڈھیر مبارکباد دی تھی۔ دیکھو عمر بھائی کو ضرور لانا اپنے ساتھ، اس کے بے حد اصرار سے کہے گئے جملے پر وہ شش و بنج میں پڑ گئی تھی۔ نتاشا کو مثبت میں جواب دے تو دیا تھا، لیکن اب عمر سے اس سلسلے میں بات کرنا اسے اپنی زندگی کا سب سے دشوار کام لگ رہا تھا۔ پھر اس رات سونے سے قبل اسے کچھ جھجکتے ہوئے اس کے سامنے مدعا بیان کر ہی دیا۔ میں کل امی کی طرف جا رہی ہوں، اگلے ہفتے نتاشا کی شادی ہے، اسے بہت اصرار سے بلایا ہے ہم دونوں کو۔ اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو پلیز ایک دن کے لیے ہی صحیح، لیکن ضرور آئیے گا۔ وہ میری بہت اچھی دوست ہے، آپ آئیں گے تو بہت خوش ہوگی۔ اسے اپنی بات کا رد عمل اس کے سپاٹ چہرے پر کھوجنے کی ناممکن کوشش کی، لیکن حسب توقع ناکام نہیں تھی۔ جواباً حد درجے اختصار سے کام لیتے ہوئے وہ لائٹ آف کر کے رخ دوسری جانب موڑ کر لیٹ گیا تھا اور بیڈ کے دوسرے کونے پر سمٹی لیٹی زرش ساری رات اس کی ہوں کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرتی رہی تھی۔ ارے بھائی زرش، انا بھی کدھر ہے؟ ڈھیروں ڈھیر شاپنگ بیگز میں لدی پندی نبیہ آنٹی نے اندر آ کر اجلت بھرے انداز میں استفسار کیا تھا۔ آنٹی وہ کچھ دیر پہلے گھر گئی ہیں، کہہ رہی تھیں کہ تھوڑی دیر تک آ جائیں گی۔ نتاشا کے ہاتھوں پر نفاست سے مہندی لگاتی زرش ان کی آواز پر سیدھی ہوئی تھی۔ چلو اچھا ہے، اتنا ڈھیروں کام نپٹایا ہے صبح سے انہوں نے، بلکہ میں تو یہی کہنے آئی تھی کہ کچھ دیر کے لیے گھر ہو آئیں۔ اب یہاں مہمانوں سے بھرے گھر میں دو گھڑی سکون سے بھی بندہ کیسے لیٹ سکتا ہے؟ وہ مطمئن سی ہو کر پلٹ گئیں۔ لو بھائی، بن گیا تمہارا چاند، دیکھ لو۔ آدھا ہی بنایا، حقیقت کا بالکل درست نقشہ کھینچا ہے۔ نتاشا کا اپنے ہاتھ میں تھاما ہاتھ قدرے پرے ہٹا کر ناقدانہ انداز میں جانچتے ہوئے اس نے اپنی مہارت کو سراہا تھا، اور اگلے ہی پل نتاشا کی بھرپور قسم کی مصنوعی خفگی بھری نظر پر کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ جب سے اس کے علم میں آیا تھا کہ نتاشا کے ہونے والے وہ گھر میں چاند کے نام سے جانے جاتے ہیں، تب سے اسے نتاشا کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا مزید لطف آنے لگا تھا۔ محترمہ آدھے بال ہیں تو کیا ہوا، باقی تو سارے گن موجود ہیں ان میں، وہ اترا کر بولی تو زرش کی مدم ہوتی ہنسی پھر سے بلند ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد نتاشا کی ڈھیروں کزنز نے کمرے میں دھاوا بولا تو وہ تیار ہونے گھر چلی آئی۔ ڈرائنگ روم سے آتی یہ آوازیں کسی مہمان کی آمد کی اطلاع دے رہی تھیں۔ اسے پردہ ہٹا کر اندر جھانکا تھا، اس کی بے معنی سی ہوں اس کے لیے زیادہ قابل اعتبار نہیں تھی، لیکن نہ جانے کیوں اسے انتظار تھا، اور اس بے بنیاد بے آس انتظار کی تھکن نے اسے مائیوں مہندی کے فنکشنز میں بہت بے چین رکھا تھا۔ تو وہ چلا آیا تھا، اس کے دل میں جیسے کئی چراغ یکدم روشن ہوئے تھے، تو گویا کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت گنجائش موجود ہے۔ نتاشا کی رخصتی کے وقت وہ اسے گلے مل کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی، اور اس لمحے کچھ فاصلے پر کھڑی عمر کی نگاہوں کے برف احساسات میں اسے ایک پل کو گرم جذبوں کی حدت ابھرنے کا شائبہ ہوا تھا، لیکن شاید یہ اس کا وہم ہی تھا۔ عمر کچھ دیر سے ہی آئیں گے، کہہ رہے تھے کہ کچھ ضروری کام ہے۔ ہر اتوار آلس صبح وردہ کا دھمکنا اسے کانک نہیں بھاتا تھا۔ آج عمر کسی کام کے سلسلے میں صبح ہی نکل گیا تھا، اور نہ جانے کس طرح اپنی تمام تر ہمت مجتمع کر کے اس نے عمر کے کمرے میں موجود سی ڈی پلیئر پر چلتی دھن پر سر دھنتی وردہ سے یہ کہہ دیا تھا۔ او آئی سی صوفے پر پھیلی بیٹھی وردہ نے قریب رکھا ریموٹ اٹھا کر سی ڈی پلیئر آف کر دیا۔ تو عمر تمہیں یہ بتا کر گیا ہے کہ وہ دیر سے آئے گا؟ اس کے لہجے میں تضحیک کی بھرپور آمیزش تھی۔ ہاں، لہجے کی ہکلاہٹ اس کے جھوٹ کی واضح چغلی کھا رہی تھی۔ وہ مان اسے ملا ہی کب تھا جس کے بلبوتے پر وہ اپنی بات زور دے کر منوا سکتی؟ لیکن مس زرش توفیق، تم اتنی اہم پوزیشن پر کب سے فائز ہو گئیں کہ وہ تمہیں اپنے شیڈیول تک سے باخبر رکھنے لگا ہے؟ وہ زہر میں بھجی مسکراہٹ چہرے پر سجائے اس کی اڑی اڑی رنگت سے محظوظ ہوتے ہوئے بولی تھی، اور زرش کا زرد ہوتا چہرہ اسے ہمیشہ کی طرح اپنے اندھیرے میں چلائے گئے تیر کے عین نشانے پر لگنے کا واضح ادراک سونپ گیا تھا۔ تو کیا عمر نے اس کے اندر جیسے چھن سے کچھ ٹوٹ گیا، اور اس کے ٹوٹے مان کی نوکیلی کرچیوں کا تمام تر کرب اس کی نگاہوں میں در آیا تھا۔ وہ شب و روز کا یہ سفر اس آس پر کاٹ رہی تھی کہ کبھی نہ کبھی تو قسمت کی ہتھیلی پر اس کے نام کا تارا چمکے گا۔ عمر کے اس رویے کا تذکرہ تو اس نے خود سے بھی نہ کیا تھا، لیکن آج سامنے کھڑے اس نفس نے ذلت کا جو احساس اسے سونپا تھا، وہ اس کی برداشت سے کہیں زیادہ تھا۔ بمشکل خود کو سنبھالتی وہ واپس مڑی، لیکن وردہ لپک کر اس کے سامنے آئی تھی، اور جب بولی تو لہجے میں طنز کا عنصر بے حد نمایاں تھا۔ کیوں وقت برباد کر رہی ہو زری بی بی؟ آخر کب تک کرو گی یہ سب؟ آنکھوں پر پٹی باندھ کر چلنا اور پھر چلتے ہی رہنا؟ بے وقوفوں کا مشغلہ ہے، میری مانو عمر سے دور چلی جاؤ۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہے، کیونکہ عمر کے دل میں تمہارے لیے رتی بھر جگہ نہیں ہے۔ اس کا دل، اس کا وجود، وہ پورے کا پورا میرا ہے، صرف میرا۔
عمر اور میرے بیچ تم میری ہی غلطی سے آئی ہو، اور میں ہی اب اس غلطی کی تلافی کروں گی، کیونکہ میں ہر راستہ اپنے حق میں ہموار کرنا اچھی طرح جانتی ہوں۔ تم سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ وہ دونوں ہاتھ دونوں اطراف میں پھیلائے دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ وردا کیا چاہتی ہے وہ سمجھ رہی تھی، اور اب سے نہیں، وہ تو بہت پہلے اس سے واقف ہو چکی تھی، لیکن آج اس کی برملا گفتگو نے زرش کے ذہن پر پڑے کئی پردے ایک ساتھ سرکائے تھے۔ وہ چپ پھٹی پھٹی نگاہیں لیے ساکت کھڑی تھی۔ تمہاری ان آنکھوں میں جو تحریر ہے نا، وہ بالکل صحیح ہے۔ جو کچھ تم اس وقت سوچ رہی ہو بالکل درست ہے۔ تم پہلے ہی بہت ذلیل و خوار ہو چکی ہو عمر کے ہاتھوں، لیکن اب اگر میری بات نہیں مانو گی تو بہت جلد یہ فریضہ لوگ بھی ادا کر سکتے ہیں۔ ننا سا پرس دھیرے دھیرے چلاتے ہوئے اس کے انداز میں بلا کا سکون تھا۔ زرش کے چہرے پر دھیرے دھیرے تناؤ کی کیفیت بڑھتی جا رہی تھی، اور اسے قبل کے وردا اپنی گندی سوچ کا زہر اس پر مزید انڈیلتی وہ پھٹ پڑی تھی۔ مس وردا، تم جیسی عورتیں ہی نسوانیت کا وقار مجروح کرتی ہیں۔ مجھے تو تمہیں عورت کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ ادھورے وجود کی مالک، ادھوری عورت ہو تم۔ زرش کے لہجے میں شدید حقارت تھی۔ تم ایک ایسی کشتی میں سوار ہونے کی کوشش کر رہی ہو جو کبھی تمہاری نہیں تھی، نہ پہلے کبھی تھی، اور نہ میرے ہوتے ہوئے بھی تمہاری ہوگی۔ اور ہاں، تمہارے مکار ذہن نے اس کشتی کے سوار کو ایک بار ضرور استعمال کر لیا تھا، لیکن یہ نیا سوار اتنا کمزور ہرگز نہیں ہے کہ تمہاری شاطرانہ چالوں اور ذلیل سوچوں سے ڈر جائے۔ یہ اپنی جگہ کبھی نہیں چھوڑے گا، خواہ اسے پتوار ملے یا سمندر میں بے آسرا چھوڑ دیا جائے۔ وہ بھی اف نہیں کرے گا۔ جانتی ہو کیوں وردا بی بی؟ وہ طنز سے مسکراتے ہوئے ایک پل کو رکی تھی۔ وردا کے پھڑپھڑاتے نتنوں اور سرخ ہوتے چہرے سے بے نیاز اگلے ہی لمحے پھر سے گویا ہوئی تھی۔ اس سوار کے دل میں امید نہیں، محبت رہتی ہے، عمر کی محبت، جو ایک امید کی طرح چاہنے اور پھر پانے کی حسرت لیے دل میں بیدار نہیں ہوتی، بلکہ اس کا وجود چاہنے سے شروع ہوتا ہے اور چاہنے پر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تمہاری ناکام امید بھی تمہاری سوچ کے زاویوں کی طرح بری طرح گل سڑ چکی ہے، اور تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم اس کے تعفن زدہ وجود کو اٹھائے خاموشی سے عمر کی زندگی سے نکل جاؤ۔ اور ہاں، ایک بات میری یاد رکھنا، تمہارے کام آئے گی، وہ یہ کہ ہر مرد اپنا حق اپنی عورت ہی کو دیتا ہے، جلد یا بدیر، کیونکہ یہی قانونی فطرت ہے۔ اگر تمہیں کوئی حق چاہیے تو تم ہی جیسے بہت مرد ہیں دنیا میں، وہ تمہاری ڈیمانڈ پوری کر سکتے ہیں، لیکن اپنی غلط فہمی دور کر لو، عمر ان مردوں میں سے نہیں ہے۔ تذلیل اور خفت سے سرخ چہرہ لیے وردا کچھ بھی کہے بغیر جھٹکے سے مڑ کر باہر نکل گئی تھی، اور وہ جو اب تک چٹان بنی کھڑی تھی یکدم ہی ڈھہ سی گئی۔ مسلسل بہتے آنسوں میں وہ آج اپنے سارے دکھ بہا دینا چاہتی تھی، لیکن نہ جانے کتنے دکھ تھے کہ سیل رواں میں کمی نہیں آ رہی تھی۔ دروازے پر ہونے والے کھٹکے نے اسے سر اٹھانے پر مجبور کیا تھا۔ آنسوں کی پھیلی چادر کے اس پار کھڑا وہ چپ چاپ اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ فوراً اٹھی تھی، اور اسے قبل کہ وہ تیزی سے اس کے قریب سے نکل کر باہر جانے کے اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنا دی، دوپٹہ پھر سے قدم بوسی کے لیے حاضری دے چکا تھا، اور اسے زمین بوس ہونے سے بچانے والے ان دو ہاتھوں کا لمس اس کے لیے بے حد اجنبی تھا، جنہیں تیزی سے جھٹک کر وہ کمرے سے نکل گئی تھی۔ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ احساس کمتری سے زیادہ خوفناک اور بری چیز کا نام احساس برتری ہے، اور میں ساری زندگی سے احساس کا شکار رہا۔ میں عمر جواد، ایک فورن کوالیفائڈ، ذہین اور بے حد اسمارٹ نوجوان، اور سونے پر سہاگا امیر کبیر والدین کا اکلوتا بیٹا، کیا میرے مکمل تعارف کے لیے یہ کافی نہیں ہے؟ میں آج تک اسی خیال میں مبتلا رہا کہ میرا متوازن، ہر لحاظ سے مکمل اور شاندار تعارف یہی ہے کہ یہ میرا حد سے بڑھا احساس برتری ہی تھا، کہ میں جو تقابلی جائزے کی علی بے سے بھی نابلد تھا، موازنے کا ترازو اٹھائے بنا سوچے سمجھے کھڑا ہو گیا، اور اب تک یوں ہی کھڑا تھا۔ وردہ درانی، میری زندگی کے پلیٹ فارم پر کھڑی پہلی لڑکی، شوخ، تیز ترار اور سب سے بڑھ کر بے تحاشا حسین، اور یہ تمام بیان کردہ خوبیاں ہی میرے لیے اس کی ذات کو رد کرنے کا جواز بنی، وجہ وہی میرا احساس برتری، جو ہر لحاظ سے مکمل اس لڑکی کو میرے مقابل کھڑا ہرگز برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ تو اسے میں نے بڑی آسانی کے ساتھ اپنی زندگی سے الگ کر دیا، اور ایسا کرتے ہوئے میری انا پرست فطرت کا وقار میری اپنی ہی نظروں میں مزید بلند ہوا تھا۔ اور اس کے بعد سمیہ، میری زندگی کے پلیٹ فارم پر موجود دوسری لڑکی، میرا خیال تھا کہ وہ میرے ساتھ چل سکتی ہے، غریب گھر کی ایک ایسی لڑکی جس کی ساری عمر خواہشیں دباتے اور محرومیاں اوڑھتے گزری ہو، اس میں بھلا اپنی واحد خوبی حسن کا احساس کس طرح اجاگر ہو سکتا تھا؟ لیکن اس بار میں غلطی کر گیا۔ غریب گھر کے اس احساس سے کمتری میں گھری لڑکی کو اپنے حسن پر جو بلا کا ناز تھا، وہ شادی کے چند دن بعد ہی مجھ پر افشا ہو گیا تھا، لیکن میرے اندر موجود وہ حاکمیت پسند شخص اس کی اس برتری کو برداشت کرنے کا حوصلہ ہرگز نہیں رکھتا تھا۔ لہٰذا اپنے اندر کی احساس برتری کی تسکین ہی کے لیے میں نے دانستہ یہ روش اپنا لی۔ اس کی خوبصورت اور بے حد پرکشش سراپے کو میں جان بوجھ کر نظر انداز کرتا تھا، اور میری اس عقل مندی سے اسے بہت جلد یہ احساس ہو گیا کہ اس کی یہ ثانوی نوعیت کی برتری میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اور اس کے بعد میری زندگی کے پلیٹ فارم پر زرش جیسی قبول صورت لڑکی بہت عجیب حالات میں آ ٹھہری، اور اس روز سے میرا احساس برتری کے زوم میں اکڑا وجود ریزہ ریزہ ہونے کے مراحل میں داخل ہوا تھا۔ یہ میرا ذاتی خیال تھا کہ زرش کے بھائی نے جو زیادتی
میں جو میرے لیے زیادتی نہیں تھی کی ہے، اس کی وہ بھی برابر کی سزاوار ہے، اور اپنی دانست میں نے اسے ایسی سزا دی تھی جو کسی بھی عورت کے لیے تختہ دار پر ٹانگ دینے کے ہی مترادف ہوتی ہے، اور مجھے پورا یقین تھا کہ وہ بہت جلد ہار مان کر میری زندگی سے نکل جائے گی، لیکن ہوا بالکل برعکس۔ میں جو اب تک زندگی کو مختلف زاویوں سے دیکھتے ہوئے اپنی مرضی سے اپنا سفر متعین کرتا رہا تھا، میرے لیے یہ رکاوٹ ناقابل قبول ہونے کے ساتھ ساتھ ناقابل یقین بھی تھی۔ وہ حوصلے، صبر اور بے لوث محبت کی تنی چھت ثابت ہوئی تھی، جس سے میرے احساس برتری کی آگ میں جھلستے وجود کو اپنے سچے جذبوں کی ٹھنڈی فوار سے بھگو ڈالا تھا، اور میں غیر محسوس انداز میں دھیرے دھیرے اس کی طرف مائل ہوتا چلا گیا۔ اور مزے کی بات تو یہ تھی کہ اس حقیقت سے خود ہی بے خبر تھا، حالانکہ بالکل سامنے کی ہی تو بات تھی۔ اس روز پارٹی میں وہ کس سرگرمی سے اپنا بھرپور استحقاق استعمال کرتے ہوئے میرے ساتھ چلی آئی تھی، اور میں جو اسے روکنے کی پوری کوشش رکھتا تھا اسے نہیں روک سکا۔ کیوں؟ اس وقت تو میں محسوس نہیں کر پایا، لیکن آج مجھے احساس ہو رہا ہے شاید میرا دل اس لمحے خود اس کے ساتھ کا متمنی تھا، اور پھر اس کی دوست کی شادی پر میں نہ چاہتے ہوئے بھی پہنچا تھا، صرف اس لیے کہ اس نے مجھ سے شادی کے بعد پہلی بار کوئی فرمائش کی تھی، اور اس کے لہجے کی وہ آس، ہاں وہی آس مجھے کھینچ لائی تھی، اور وہ دن میری حاکمیت پسندی کا آخری دن تھا۔ اس کے بعد تو بس جھجک باقی تھی جو مجھے اس کے قریب آنے سے روک دیتی تھی، اور یہ جھجک اس کی اور یہ جھجک اس کی پیداوار بڑھانے میں بھی تو میرے رویے ہی کام آئے تھے۔ کل رونما ہونے والا وہ واقعہ ابھی تک میرے ذہن میں بالکل تر و تازہ ہے۔ وردہ کی زہر اگلتی زبان نے حقیقت کا بھانڈا میرے سر پر پھوڑا تھا، اور مجھے اپنی اس کم فہمی پر بہت افسوس ہوا تھا کہ اکملیت کا جو ٹائٹل اس کی ذات کے ساتھ منسلک کرتے ہوئے میں نے اسے ریجیکٹ کیا تھا، وہ تو سرے سے اس کی حقدار ہی نہ تھی۔ نفسیاتی ٹوٹ پھوٹ کا شکار وردہ ہر لحاظ سے ایک نامکمل عورت تھی۔ شاید قسمت مجھ پر کچھ زیادہ ہی مہربان تھی، جو وردہ کی تمام کرم نوازیوں کے باوجود زرش جیسی مکمل لڑکی میری زندگی میں چلی آئی۔ اگر کل میں ذرا جلدی گھر واپس نہ آ جاتا تو شاید اس خوشنما حقیقت سے ہمیشہ بے خبر ہی رہتا کہ بظاہر بے حد مضبوط بنی وہ نازک سی لڑکی میری تمام تر نازیبا حرکات کے باوجود مجھے اپنے دل میں ایک بے حد اہم مقام سونپے بیٹھی ہے، اور اس لمحے میری ذات پر چڑھے انا کے کھول پر آخری پرت بھی تڑک گئی تھی۔ میرے بڑھے ہوئے سہارا دیتے ہاتھوں کو اسے جس سختی سے جھٹکا تھا، میں نے تو اس سے بھی زیادہ کی توقع کی تھی۔ مجھے اس کا یہ اقدام بالکل راست لگا تھا۔ آج مجھے اپنا وہ فکرہ بڑی شدت سے یاد آ رہا ہے جو میں نے ایک روز وردہ سے کہا تھا۔ مجھے ڈپلومیسی اور ڈپلومیٹ پرسنز دونوں سے نفرت ہے۔ کل تک میں اپنے کہے اس فکرے کو ماننا درکنار اس کا مفہوم تک سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ میں خود دو رخی زندگی گزار رہا تھا، لیکن آج میں نے اس کے مطلب کو نہ صرف سمجھا ہے بلکہ خود کو اس کے مطابق ڈھالنے کی پہلی کوشش بھی کی ہے۔ آج میں آفس سے جلد ہی اٹھایا ہوں کیونکہ مجھے کچھ شاپنگ کرنی ہے۔ موری کھائی کا گفٹ خریدنے اور صرف گلابوں کا خوبصورت سا بوکے بنوانے میں کچھ وقت تو لگے گا نا، اور ہاں پھول اور آرائشی لڑیاں تو میں بھول ہی گیا۔ جی ہاں، آپ بالکل صحیح سمجھ رہے ہیں، میں اب ڈپلومیٹ نہیں رہا بلکہ واقعی سدھر گیا ہوں۔